بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ختم نبوت خاتم النبیین لائیو مناظرہ پروگرام جو کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی پروفائل پر یا فیضان ختم نبوت کے پیج پر ہوتا تھا، اس کے اندر یہ مضمون جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا تھا، تو اسی پروگرام کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیل جو ہے وہ پیش کی گئی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پرانی کتابوں کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پچھلے پیشگوئیاں کرنے والوں نے، ان کے متعلق ہم غور کریں گے کہ ان میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا جو نام آنے والے جس کے متعلق پیش کی جاتی ہے اس کے متعلق جو نام استعمال کیا جاتا ہے، اس نام میں کیا حکمت ہوتی ہے اور کیا آنے والے کا نام بعین ہی وہی رکھا جاتا ہے کہ جو اس آنے والے کا بعد میں حقیقی نام ہوتا ہے، یا اس سلسلے میں کچھ مزید تحقیقات یا معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب مزید روشنی ہم ڈالیں گے، تو دیکھیں گے کہ ابھی آج مزید ہم کس طرح اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی آواز جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو ہمارے ساتھ سٹریم کے اندر اس وقت مبارک صاحب موجود ہیں، ابھی مزید 2 مہمان تشریف لاتے ہیں تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو دوست آپ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، غیر احمدی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کو اس سٹریم کا لنک بھیجا کریں، ان کو اپنی سٹریم میں ٹیگ کیا کریں۔ اس طرح یہ آواز جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ تو ابھی ہمارے ساتھ مزید دوست جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبارک احمد صاحب اور مسلم احمدی صاحب۔ تو جی مبارک احمد صاحب آپ شروع کر لیں، پھر ہم مسلم احمدی صاحب کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد پھر جو دوست آتے ہیں ان سے ہم ان کا موقف پوچھ لیں گے۔ جی مبارک احمد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ میر صاحب، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ آج اللہ۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہترین انتظام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں آنے والے موعود کی اور نبیوں کی، تو ان کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، تو میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، ٹائم چونکہ کم ہے، ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو امت محمدیہ میں مہدی مسیح بن کر آئے ہیں، ان کی علامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا مبارک احمد صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑا سا شور ہے، وہ چڑیا کا شور نہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل شور ہے، تو آپ دیکھیں اگر آپ کا مائک جو ہے اس کو اتار کر چیک کر لیں، یا کوئی دیکھیں اگر اچھا بہتر ہو نہیں، سکے۔ ہاں جی میں چیک کرتا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ کچھ بہتر ہے جی، کریں بات۔ جی تو آخری زمانہ میں جہاں فرقہ بندی، فتنہ و فساد، دجال اور کذابوں کے ظہور اور ان کے ذریعہ ہونے والی تباہی و بربادی کی خبر دی گئی ہے، وہاں اس امت مرحومہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسے عظیم و شان وجود کے نجات دہندہ بن کر ظاہر ہونے کی بھی بشارت دی گئی ہے، جیسے امام مہدی کے لقب سے بھی، جسے امام مہدی کے لقب سے بھی جو ہے وہ نوازا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزما، یعنی حضرت عیسیٰ ہی مہدی ہوں گے۔ اس آنے والے موعود کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اس کی علامات اور نشانات حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کی ذاتی علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔
احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا معود فارسی الاصل ہوگا، چنانچہ جب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورۃ جمعہ آیت نمبر 62 نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آخرین کون لوگ ہیں۔ اس پر آپ نے مجلس میں موجود حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے گا تو ضرور اہل فارس میں سے کچھ اشخاص یا ایک شخص اسے واپس لے آئے گا۔ بخاری کتاب التفسیر زیر آیت وآخرین منہم۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا خاندان اس پیشگوئی کے عین مطابق فارسی الاصل ہے، اور آپ کے شدید مخالف محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی آپ کے فارسی الاصل ہونا تسلیم کیا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اشاعت السنہ نمبر 8 صفحہ 193۔ آنے والے معود کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ ابو داؤد کتاب المہدی۔ اس حدیث میں آنے والے معود کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل موافقت کا ذکر کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ مہدی کی صفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوں گی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دے گا۔ مرکات مفتاتی شرح مشکات کتاب الفتن جلد 9 حدیث نمبر 5452۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہدی کی ظاہری نام کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافقت ہوگی، چنانچہ احادیث میں مہدی کا نام احمد بھی لکھا گیا ہے۔ کتاب الفتن باب فی سیرت المہدی صفحہ 98 از حافظ عبداللہ نعیم بن حماد۔ قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نام احمد بھی ہوگا، احمد بھی تھا، چنانچہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام احمد ہی ہے، جیسا کہ الہامات میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد کے نام سے خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا احمد بارک اللہ فیک آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 550۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے معود کا جو حلیہ بیان کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے مسیح کا حلیہ یہ بیان فرمایا کہ وہ سرخ رنگ کے گھنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے۔ یہ درج ہے بخاری کتاب الانبیاء باب الذکر فی کتاب المریم۔ لیکن آپ نے امت محمدیہ میں دجال کے بالمقابل ظاہر ہونے والے مسیح کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بال لمبے اور رنگ گندمی ہوگا۔ یہ بھی بخاری کتاب الباس باب الجاد میں موجود ہے۔ دونوں مسیحوں کے الگ الگ حلیہ بیان کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والا مسیح اور مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام جدا جدا وجود میں ہیں۔ آنے والے معود کے حلیہ کے متعلق یہ بھی ذکر آتا ہے کہ مہدی کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ ابو داؤد کتاب المہدی حدیث نمبر 8۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ الصلوۃ والسلام بین ہی اس کے ان کا حلیہ جو ہے وہ بین ہی اس کے مطابق ہے، اور مسیح ناصری علیہ الصلوۃ مقام ظہور کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح موعود کا مقام ظہور دمشق سے مشرق کی جانب ہے۔ مسلم کتاب الفتن باب ذکر دجال۔ اب میر صاحب اور ہمارے پیارے ناظرین، اس حدیث کو جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو وہی یحرفون کلمات کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ
یہ کہتے ہیں کہ دمشق کے مینار کے اوپر نازل ہوں گے. تو یہ بالکل اس سے مختلف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ وہ دمشق سے مشرق کی جانب جو ہے وہ وہاں پہ بیان ہوا ہے. اس طرح مہدی کی راہ ہموار کرنے والی جماعت کا تعلق بھی مشرق ہی سے بیان کیا گیا ہے. ابن ماجہ، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی. یہ جو میں نے اوپر ساری حدیث بیان کی ہیں، اس میں آنے والے موعود کا مقام ظہور دمشق سے مشرق یعنی ہندوستان بتایا گیا ہے. اور حضرت بانی جماعت احمدیہ مدعی مسیحت اور مہدویت کا مقام ظہور جو ہے وہ قادیان ہندوستان دمشق سے بالکل مشرق کی جانب واقع ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کی علامات بھی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ دعوت الارض. امام مہدی کے زمانہ میں ایک علامت دعوت الارض بیان کی گئی ہے. یہ مسلم کتاب الفتن باب فی الآیات، اس میں آیات فی قبل تکون قبل ساعات اس میں درج ہے. دابا کے معنی ہیں کہ جانور یا کیڑا. علامہ توربشتی جو متوفی 30 ہجری نے اس سے طاعون کا کیڑا مراد لیا ہے. عقائد مجددیہ اسرات السعی، ترجمہ عقائد تور پشتی از علامہ شہاب الدین منزل نقش بندیہ کشمیری بازار لاہور، اس کتاب میں یہ درج ہے. اس زمانہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر طاعون کی پیشگوئی فرمائی، جس کے مطابق طاعون سے ایک ہفتہ میں 30 ہزار آدمی لقمہ اجل بن گئے اور لاکھوں افراد طاعون کا شکار ہو گئے. مہدی کی سچائی کی 2 نشان جو آسمانی نشان بھی کہلاتے ہیں، حدیث میں مہدی کی سچائی کے 2 نشان رمضان کے مہینہ میں خاص تاریخوں پر چاند اور سورج کو گرہن لگنا تھا. دار القطنی کتاب العیدین باب صفت خسوف و کسوف. جی مبارک بھائی، ابھی جی اس کو یہاں روکتے ہیں، ابھی ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ مہمان کی طرف، پھر دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. جی جزاک اللہ. تو اعظم سیفی صاحب آپ جو ہے وہ آگے ابھی شروع کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے چلانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری سلیم میر بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو سلیم میر بھائی، جیسا کہ ہم نے ایک پہلے بھی جس میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آنے والا جو مامور ہے اور اس کا نام لے کر جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہو بہو اسی نام کے ساتھ. ہم نے اس میں بہت سے حوالے بھی دکھائے تھے احباب کو. صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو ہے وہ گزشتہ جو سماوی کتب ہے یا وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں، نام لے کر بیان کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ دونوں تو حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام سے جو ہے وہ اس امت میں آنے والے مسیح کی پیشگوئی کی گئی ہے. ہمارے مخالفین اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا نام تو مرزا غلام احمد ہے، جبکہ جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے نام سے کی گئی ہے. تو ہم نے وہ جو پروگرام بتانے کے لیے کیا تھا کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے کا نام عیسیٰ بن مریم ہی ہو، بلکہ صفات کے لحاظ سے بھی نام صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیے گئے. حضرت یعقوب والسلام نے جو پیشگوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کسی اور نام سے کی تھی، اور رام چندر جی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کسی اور نام سے کی تھی. تو یہ جو بات ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ نام وہی ہو جو بتایا گیا ہے. اس امت کے بزرگان نے بھی جو ہے وہ اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ فولڈر ہو تو براہ تاکہ عوام بھی اس کو دیکھ لے. اچھا جی، میں ابھی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ نے مجھے جو لنک بھیجے ہیں اس میں ہے یہ آپ جو بتا رہے ہیں؟ جی اچھا جی، 1 منٹ جی. آپ بیان جاری رکھیں، میں وہ دیکھ کے تو اس کو چلا دیتا ہوں.
جی ٹھیک ہے، تو اتنے سلیم میر بھائی جو ہے وہ اسکین لگاتے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا جو نزول ہوگا وہ کسی دوسرے وجود میں ہوگا، اور بعض نے ہم نے جو عیسیٰ بن مریم کے متعلق پیش گوئی کی ہے، کہا ہے کہ آنے والے کا نام جو وہ عیسیٰ بن مریم ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ شرارت شیطان کہہ دیتے ہیں، یعنی کیونکہ اس کے اندر صفت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ شیطانی کرتا ہے تو اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ فی الحقیقت میں شیطان ہے، بلکہ چونکہ اس میں صفت یہ پائی جاتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اسے شیطان کہا گیا ہے۔ عیسیٰ بن مریم کا نزول، یعنی وہ جو آنے والے کو عیسیٰ بن مریم کہا ہے اس کا نزول ہے یا یہ نام جو اس کو دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس آنے والے کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی طرح ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام کتاب الانوار ہے، اقتباس الانوار ہے، اس صابری ہے، یہ جانے مانے صوفی رہے ہیں، انہوں نے صوفیاؤں کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے اس بات کو کہ آنے والا جو عیسیٰ ہے وہ اس کا جو نزول ہوگا وہ بروز کے طور پر ہوگا، یعنی فی الحقیقت وہی نہیں آئیں گے جن کا عوام، بلکہ وہ نہیں آئیں گے، ان کا جو نزول ہوگا وہ بروز کے۔ اسی طرح سے ایک محدث ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بوقت ولادت ہر بچے کو جو ہے وہ سے وہ چیختا ہے چلاتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے۔ تو اس حدیث کو اگر ظاہر میں لیا جائے تو اس کا معنی یہی بیٹھتا ہے کہ جس کو عیسائی صاحبان بھی پیش کرتے ہیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے سامنے کے دیکھیں، صرف شیطان کی ذات سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف مریم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باقی تسلیم کیا ہے کہ ہر بچے کو جو ہے وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ مس کرتا ہے، تو آپ کے نبی کو بھی شیطان نے مس کیا ہے نعوذ باللہ۔ تو اس کی شرح میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دراصل میں یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، دوسرا ہے سلیم میر بھائی، دوسرا ہے وہ آخر میں سینڈ کیا ہے، یہ نہیں ہے، دوسرے ہیں، دوسرا فولڈر ہے وہ سلیم میر بھائی۔ جی جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی دکھا دوں، کیونکہ چلیں اسے بھی رہنے دیں، جب یہ کھل گیا ہے تو میں بھی عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جی جی تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل میں اس سے جو مراد ہے نا وہ تمام انبیاء ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات صلی کہی ہے اللہ نا کہ کیا نام، ہر بچے کو شیطان مس کرتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم، اس سے مراد تمام انبیاء ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو مریم اور ابن مریم کہا، تو یہ انہوں نے شرح کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکین لگایا ہے، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیں، یہ کتاب ہے بشارت محمد۔ تارک بھائی بھی عرض کر رہے تھے کہ آنے والے کے متعلق احادیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، چاند اور سورج کا گرہن کے متعلق بھی بیان کیا ہے، تو اس زمانے میں دراصل میں حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے تھے جو تقاضا کر رہے تھے اس بات کا کہ وہ مسیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی ہیں، وہ وقت آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے علماء جو تھے وہ اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کا اقرار کر رہے تھے، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ الہی سجدہ روح القدس، الہی بھیج دے روح القدس کو مدد کو اب ہو، محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ مدد آ جائیں ربا، اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب مدد کرتے رہے اے میرے محبوب، جناب یوسف اور یشوع کی، مطلب انہوں نے دیگر انبیاء کو بھی کہا کہ ہے کہ اب ان تمام انبیاء کو تو بھیج دے تاکہ وہ اس امت کی حالت کو سدھار دے۔ تو وقت جو تھا وہ خود اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جو پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی ہے اس امت میں آنے کے لیے، وہ وقت آ چکا ہے۔ تو امت نے خود، امت کے علماء، نیچے کا کیا نام، یہ جو اسکین ہے کا نام ہے، اس میں بھی وہ سوری بشارت احمدی ہے اس کتاب کا نام، یہ بشارت محمدی ہے جس کا بھی میں نے پڑھا تھا، تو اس میں بھی دیکھیں جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ اقرار کہ یا اللہ کہ تھوڑا بس یہیں پر روک دیں کہ یا اللہ یہ جو امت ہے نا اب بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر ظلم
ہے اور ظلم و ستم سے یہ بھر گئی ہے. اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس سے نیچے والی لائن ہے کہ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کے واسطے جو ہے وہ بھیج دے. تو یہ علماء خود اس چیز کا تقاضا کر رہے تھے کہ وہ وقت آ گیا ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آیا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. یعنی یہ زمانہ خود تقاضا کر رہا تھا اس بات کا کہ اس امت میں ایک مصلح آنا چاہیے. حدیث کے اندر ذکر کیا گیا تھا جو امام مہدی اور مسیح موعود کا زمانہ بتایا گیا تھا، وہ وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت تھا، وہی وہ زمانہ تھا. تو اب میں اپنی پہلی بات کی طرف نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا وہ دراصل میں کسی دوسرے وجود میں ہوگا. اور یہ جو نام دیا گیا ہے یہ صرف صفت کے لحاظ سے کافی طویل ہو گئی ہے. سلیم میر بھائی وہ جو آخری اسکین ہے نا دوسرے فولڈر کا، بس وہ دکھا دیں، وہ جو حدیث کی شرح اس کا کی ہے کہہ رہے قاضی ایاز. نہیں آخری اسکین ہے وہ قلمی نسخہ ہے، وہ دکھا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے حدیث. اچھا وہ میرے پاس یہی پہنچے ہیں یہ 4 PDF جو ہے، تو وہ جو آپ پہلا جس پر آپ کہہ رہے تھے وہ میرے پاس نہیں پہنچا. وہ دوبارہ اگر سینڈ کر دیں تو میں دکھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ شاید پہلے بھیجا تھا لیکن اس کے بعد چونکہ وہ اس میں موبائل میں شاید موجود نہیں ہے، اس لیے وہ جس پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ والا ہے وہ قلمی نسخہ. ٹھیک ہے میں آپ کو الگ سے جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں. اور وقت میں دکھا دینا، میں اتنے سینڈ کرتا ہوں آپ کو. جی جی. تب تک یہ باقی کے سکین جو ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں نا؟ نہیں یہ بھی میری ہی اسکین ہے، لیکن ان کے متعلق میں نے بیان کر دیا ہے. جیسا کہ ہاں یہ ہاں تفسیر ہے عرائش البیان امام کیا نام محی الدین ابن عربی کی، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا وہ دراصل میں کسی اور وجود میں ہوگا. ٹھیک. یہ نیچے لکھا ہوا ہے، میں نے مارک کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ خریدۃ العجائب کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس بات کا ذکر کیا ہے مصنف نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو پیش گوئی کی گئی ہے ان کے نزول کے تعلق سے، وہ دراصل میں اسی طرح سے بات ہے کہ جیسے ایک شریف انسان کو فرشتہ اور ایک شریر بچے کو شیطان کہہ دیتے ہیں، اسی طریق پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر جو ہے وہ پیش گوئی کی ہے وہ دراصل میں اسی طرز پر ہے کہ آنے والے کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ صفات ہوں گی. اسی طرح وہ نیچے کا اسکین ہے جو اقتباس الانوار کا ہے، جس میں بتایا ہے کہ صوفیہ کا جو مسئلہ ہے، یعنی صوفیہ جو قبول کرتے ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا وہ دراصل میں بروز کے طور پر ہوگا. یعنی آنے والے کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات پائی جائیں گی. اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا گیا ہے. تو یہ تو ہاں میں نے بتا دیا ہے، باقی آپ کسی اور بھائی کو جو ہے ایک وہ یہ موقع دیں. بشارات احمدی جو ہے یہ اس کا صفحہ نمبر 18 یہ وہی ہے جو آپ بتا چکے ہیں یا کوئی اور ہے؟ نہیں یہ میں نے بتا دیا ہے کہ کیا نام اس میں کہ اس زمانے کے جو علماء تھے وہ بھی خود جو ہے نا وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے اور تقاضا کر رہے تھے کہ خدایا بس اب وہ مسیح مہدی کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے، اب جو ہے نا وہ اس کو بھیج دے. ٹھیک ہے. اور یہ اندر نام بھی لکھا گیا ہے اور سر یہ وہ ہیں جو ہم پچھلے پروگرام میں دکھا چکے ہیں سر. جی پچھلے پروگرام میں ہم دکھا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ. کے تعلق سے جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، دیکھیں اندر بھی کہا گیا ہے، محامد بھی کہا گیا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام شیلو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بیان ٹھیک کیے ہے. گئے آپ تب ہیں. تک دوسرا حوالہ دیکھ لیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم چلتے ہیں اب جی مسلم احمدی بھائی کی طرف. جی بھائی آپ کریں بات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جیسا کہ آج ہمارے پروگرام کا بنیادی عنوان اور بنیادی مقصد بھی ہے کہ پیش گوئیوں میں آنے والوں کا ذکر اور آنے والوں کی علامات کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ پیش گوئیوں میں جو آنے والا مصداق ہوتا ہے اس کی صفات کو اس کے ناموں کے ساتھ درج کیا جاتا ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جب ان صحابہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی علامات بتائیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 2125. اس کے اندر
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملتے ہیں صحابی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں آئی ہے اس کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا قسم خدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، جیسا کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ اب یہ نام کے ساتھ پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور یہ صفات ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہو بہو تورات کے اندر یہ صفات ہیں۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل ہو، نہ بازاروں میں شور و گول مچانے والے ہو۔ اس کے بعد وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک وہ ٹیڑھی شریعت کو سیدھی نہ کر لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا کرے، بہرے کانوں کو شنوا، اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ اب یہ وہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں عمومی طور پہ جو تورات کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں، لیکن اگر ہم نام کے ساتھ ان کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یہ نشانیاں نہیں ملیں گی۔ یہ صفاتی طور پہ تمام کی تمام نشانیاں درج ہیں۔ اب اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 21 270 پہ یہ بات بیان کرتے ہیں، یہ براہین احمدیہ کا ضمیمہ ہے حصہ پنجم میں۔ جیسا کہ میرا مذہب ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پیش گوئیوں میں قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ضرور ان کا ایک ہی خاص پہلو پر ظہور ہوگا۔ ممکن ہے کہ خدائے علیم و حکیم کوئی دوسرا پہلو ان کے ظہور کے لیے اختیار کرے جس میں وہی عظمت اور قوت اور ہولناک صورت پائی جائے جس پر پیش گوئی دلالت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے قاموس الفقہ کے نام سے، اس کے اندر استعارہ کا ہیڈنگ دینے کے بعد یہ قاموس الفقہ 117 نمبر صفحہ ہے، اس میں یہ استعارہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد لکھتے ہیں کسی چیز کو عاریت پر لینے کا نام استعارہ ہے۔ یہ اصطلاح علم بیان استعمال ہوئی ہے اور اصول فقہ میں بھی۔ اصول فقہ میں استعارہ معنی مجازی مراد لینے کے ہم معنی ہیں۔ کسی مناسب اور مشابہت کی بنا پر لفظ کو اس کے اصل اور حقیقی معنی میں بولنے کی بجائے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریرات میں بارہا دفعہ اپنے دعوے کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں اس چیز کے واضح دلائل مل جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو یوسف والیاں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ استعارے کا پہلو ہے، اور اس سے قبل ہمارے سیفی بھائی نے بھی بڑا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے۔ اس کے بعد میں ایک موجودہ وقت کے عالم ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، یہ مہدی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب وہ مہدی ظاہر ہوگا تو اس کی مخالفت انتہا حد درجے تک ہو جائے گی، اس کی کردار کشی یعنی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دینا چاہیں گے، مگر مہدی کو خدا کی خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ اس بنا پر وہ دجال اور اس کے ساتھی ہرگز تقریبی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے نیچے جا کے مہدی کی پہچان یہ ہے، وہ پہچان کا ایک بڑا نقطہ لکھتے ہیں کہ وہ گمراہی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی پائے گا، وہ معرفت اعلیٰ کو دوبارہ دریافت کرے گا جب وہ مستور ہو چکی ہوگی، یعنی وہ خدا جو
مرد کامل جو خدا سے ہدایت یافتہ ہوگا وہ کس وقت میں ظاہر ہوگا. اور اگر آپ گزشتہ زمانے کے لوگوں کے اقوال دیکھیں، نہ رہا دین باقی، نہ رہا اسلام باقی، رہ گیا محض فقط ایک نام باقی. یہ جملہ جو ہے یہ بڑی کھول کے وضاحت کر دیتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی حالت کیا تھی. علامہ اقبال بھی اس سلسلے میں یہی بات بیان کرتے ہیں کہ صرف تم وضع سے حنود ہو اور حالات اور واقعات یہ سارے کے سارے ان کے کلام میں آپ کو بآسانی مل جائیں گے. اگر کوئی اہل تقوی میں سے اور سعید فطرت ہوتے ہوئے اور تقوی کے ساتھ مطالعہ شروع کرے تو اس کو یہ ساری کی ساری باتیں بآسانی سمجھ آ سکتی ہیں. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ مسلم احمدی بھائی، آپ نے وضاحت کر دی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے تینوں مہمان جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ وضاحت اس کی کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت ابھی فی الحال آدھا گھنٹہ ہوا ہے پروگرام شروع ہوئے. تو میں مبارک احمد صاحب سے دوبارہ عرض کروں گا کہ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیں. 2 3 4 5 منٹ چلیں کر لیں آپ تینوں دوست دوبارہ، پھر جو حوالے کچھ رہ گئے ہیں وہ آپ دوبارہ پیش کر دیں، پھر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے. جی مبارک جی بھائی. جزاک اللہ میر صاحب. اچھا وہ آپ کے پاس تفہیم القرآن کے کچھ حوالے ہوں گے، وہ ذرا اگر اسکرین پر آپ لے آئیں. اس کا صفحہ نمبر 165 ہے، زمیمال احزاب کا. تو یہ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیش گوئیاں جس طرح یہ لوگ آج کی جو ہمیں ملتی ہے مثال کہ آج بھی وہ کس طرح ان الفاظ کے اوپر اس کا انتظار کر رہے ہیں جو ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اس کے اگر آپ دکھائیں گے یہاں پہ اسکرین پر، اتنی دیر میں پڑھنا میں شروع کر دیتا ہوں جتنی دیر تک آپ لگاتے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں سے یہ یہودیوں کو جو حضرت ایلیا کے بارے میں تھا کہ وہ آئیں گے، اس معاملے کی حقیقت کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ یہودیوں کی تاریخ ان کے مذہبی تصورات سے واقف نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار بابل اور اسیریا کے سلطنتوں نے ان کو غلام بنا کر زمین میں تتر بتر کر دیا. تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کر دی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نجات دلائے گا. ان پیشگوئیوں کی بنا پر یہودی ایک مسیح کی آمد کے متوقع تھے جو بادشاہ ہو کر لڑ کر ملک فتح کرے بنی اسرائیل کو ملک سے لا کر فلسطین میں جمع کر دے اور ان کی ایک زبردست سلطنت قائم کر دے. تو یہ میر صاحب وہ الفاظ ہیں جن کو آج تک یہودی جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ وہ ایسا کوئی بندہ آئے گا جو یہ جس طرح آج کل کے مسلمان اسی طرح بالکل سیم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جدھر دیکھیں گے ان کی سانسوں سے وہ ہلاک کرتے جائیں گے ہر کسی کو. تو یہ بالکل وہی سارا پیراگراف جو ہم نے پیچھے بھی دکھایا تھا. تو اس سے اگلے سفر پر اسی تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 305 پر اگر آپ جائیں گے تو وہ بھی اگر آپ دکھا دیں یہاں پہ، تب تک میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اس پہ آخری جو پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام وہ ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی ہے، یعنی اوپر سارا یہ حوالہ دیا ہوا ہے، مگر بعد میں وہ ان کے ایسے گرویدہ و شیفتہ ہو گئے ہوئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل قدر مانا ہوگا. ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے پر آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ سلاطین باب دوم میں درج ہے، اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے. چنانچہ بائبل کی کتاب میں ملاکی میں لکھا ہے کہ دیکھو خدا کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. تو یہ وہ ایک حدیث ہے جو کہہ رہا ہوں کہ پیشگوئی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے، اور وہ آج تک ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں. تو میر صاحب اس کے آخری میں ایک 1.5 منٹ لوں گا.
اسی کتاب کے آپ صفحہ نمبر 302 پر جائیں گے تو وہاں پہ ایک پیراگراف جو اوپر سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سارے، لکھا ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والا ہے، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع کر دیا کہ ایلیا تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا، یعنی جو سلوک انہوں نے کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت ایلیا یعنی حضرت الیاس۔ متی باب 14 اور متی 17 یہ صفحہ نمبر 10 سے 13 یہ تحریر درج ہے۔ تو یہ نمیر صاحب اور ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پیشگوئیوں کے جو الفاظ ڈھونڈتے ہیں اور بالکل انہی الفاظوں کو جو وہ کہتے ہیں کہ بالکل من و ان اسی طرح پورا ہوگا تو ہم مانیں گے، تو ہمیشہ سے جو ٹھوکر کا باعث بنے وہ یہی وجہ بنی اور وہ اسی طرح تلاش کرتے رہے جس طرح وہ لکھا گیا تھا، حالانکہ وہ سارے نشانیاں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ٹائم کافی کم ہے، آپ کسی اور دوست کو موقع دے دیں۔ جی اعظم سیفی بھائی آپ کریں بات۔ جی اعظم سیفی بھائی جی جزاک اللہ۔ وہ حوالہ جو رک گیا تھا پیچھے دکھانے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دکھا دیں آپ، تاکہ اس کے متعلق تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ جی بالکل، وہ میں دکھاتا ہوں والا۔ جی یہی ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے وہ جو حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کے اندر، خاکسار نے بھی پیچھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو جو ہے نا بوقت ولادت شیطان مس کرتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جمیع الانبیاء، کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام انبیاء جو ہے وہ جمع ہے، یعنی یہ بات صرف خاص نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، بلکہ اس کے اندر تمام انبیاء شامل ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام انبیاء کے لیے صرف 2 نام نکلے، یا تو مریم علیہ السلام یا پھر عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ صرف ان 2 صفات کے حامل ہوتے ہیں، یا تو وہ مریم علیہ السلام کی صفات پر ہوتے ہیں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی صفات پر۔ اب اگر ہم اس کو صرف سیدھا لے لیں، جیسے کہ ہمارے غیر احمدی صاحبان لیتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کہا ہے تو مراد صرف عیسیٰ بن مریم ہی ہوں گے، کوئی دوسرا وجود ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس حدیث کے مطابق ہمیں نعوذ باللہ یہ بات ماننا پڑے گا، اور عیسائیوں کو اس اعتراض کو جو ہے وہ صحیح تسلیم کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء جو بھی ہیں، جن میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ان کو بھی پھر بوقت ولادت شیطان نے مس کیا تھا۔ لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں، یہ محدثین ہیں، مورخ بھی ہیں، کہ انہوں نے اس حدیث کی جو ہے نا وہ شرح میں اس بات کو بیان کیا کہ دراصل میں صرف وہی 2 مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی صفات پر ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیسیٰ بن مریم اور مریم کا جو ہے وہ نام دیا۔ جی شکریہ جناب سلیم میر بھائی۔ جی بہت شکریہ اعظم سیفی بھائی۔ جی مسلم احمدی بھائی آپ نے مزید کچھ کہنا ہے، پھر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں دوستوں کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ بائبل کو اگر ہم مطالعہ کریں تو متی کی انجیل کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور اس میں یہ پوچھتے ہیں، شاگردوں نے یسوع سے پوچھا تو پھر شریعت کے عالم کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا آنا ضروری ہے؟ یسوع نے جواب دیا، ایلیا ضرور آئیں گے اور سب کچھ بحال کریں گے، مگر میں آپ سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایلیا کو نہیں پہچانا اور ان کے ساتھ جو چاہا وہ کیا۔ اسی طرح انسان کا بیٹا بھی ان کے ہاتھوں اذیت اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ یسوع یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کر رہا ہے، یعنی یہودی جو تھے وہ ایک ایلیا کے منتظر تھے اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یسوع سے انہوں نے اس بارے میں سوال بھی کیا کہ اس نے آنا تھا۔
تو اس کے آنے سے مراد انہوں نے بیان کیا کہ وہ یوحنا ہے۔ پھر اس کے بعد یسوع کے بارے میں جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین جانتے بھی ہیں کہ وہ مثالیں دے کے بہت سی باتیں کرتے تھے، اور وہاں پہ متی کی انجیل کے اندر ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت ایک ایسے رائی کے دانے کی طرح ہیں جسے ایک آدمی نے کھیت میں بویا، یعنی جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس کی مثال وہ کسان سے دیتے ہیں، اور خدا کے کلام کو اس بیج سے مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کو بویا جاتا ہے اور وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تمام سبزیوں کے پودوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور درخت بن جاتا ہے، پھر آسمان کے پرندے آ کر اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ یعنی خدا کے انبیاء کے ذریعے جو خدا تعالیٰ بیج بوتا ہے وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، اور آسمانی پرندے آ کے اس کے اوپر قیام کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ الہاماً یہ بات بیان کرتا ہے، اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، میں نے تیرا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ یعنی یہی وہ تمثیلی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ الہاماً بیان کر رہا ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 11 کے اندر ہم اگر دیکھیں تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفین کو اپنی صداقت کے لیے اسی بات کا حوالہ دے کے ذکر کرتے ہیں کہ اب اے مخالف مولوی اور سجادہ نشینوں، یہ نزاع ہم میں اور تم میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اگرچہ یہ جماعت یعنی اپنی جماعت نسبت بیان کرتے ہیں، تمہاری جماعتوں کے تھوڑی سی ہے اور بہت قلیل ہے، اور شاید اس وقت تک 5000 کے قریب ہوگی، یعنی اس وقت جب یہ تحریر لکھ رہے ہیں، تاہم یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے اور خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی تک اس کو کمال تک نہ پہنچا دے اور اس کی آپ پاشی کرے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، پس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان نہ رہتا، کہ خدا تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا اگر یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا تخم نہ ہوتا۔ تو حضور کی تحریرات سے ہمیں بھی یہ بات ملتی ہے، اور پرانے جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں یہ تمام تر پیش گوئیاں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہیں اور دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سے اگر ہم تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کریں اور قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سی تسلیات ملتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے مہمان تھے مبارک احمد صاحب، اور ان کے ساتھ تھے مسلم احمدی صاحب اور اعظم سیفی صاحب۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو پیش گوئیاں ہیں ان میں آنے والے کا نام لازمی نہیں کہ وہی ہو کہ جو اس کا حقیقی نام ہے۔ اس کی مثالیں پچھلی والے پروگرام میں بھی ہم دے چکے ہیں، اس پروگرام میں بھی مختلف حوالہ جات دیے گئے، اس کی وضاحت ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں انہوں نے کر دی ہے کہ جو آنے والا ہے کسی پیش گوئی کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا نام بالکل وہی لیا جائے کہ جو اس آنے والے کا حقیقی نام ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اصولی بات پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ پیش گوئی کوئی بھی ہو، پیش گوئی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف قیاسات ہی کیے جا سکتے ہیں۔ حقیقی پیش گوئی کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، وہ اسی وقت کھلتا ہے جب وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پیش گوئی جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بتاتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ وحی سری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر وحی سری موجود ہے، وحی جلی موجود ہے، وہ کسی خواب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کشف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جس طرح خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں اس طرح پیش گوئیاں بھی تعبیر طلب ہوتی ہیں، اور اس کی حقیقی تعبیر صرف اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا اصول ہے جس کو ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کے اکابر دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کوئی بھی ہو وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر مانتے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ پروگرام کا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پینلسٹ ہیں، انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔
45 मिनट हमारे प्रोग्राम को हो चुके हैं। आज हम मौका देंगे हमारे मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ लाएं और जो भी पेशगोइयों के मतलब वो सवाल करना चाहते हैं या ख़ास तौर पर इस बात के मतलब कि आने वाले के मतलब जो पेशगोई की गई थी उसका क्या नाम रखा गया और वही नाम क्यों नहीं बताया गया जो उसका हकीकी नाम था, तो इसके मतलब अगर आप कोई सवाल करना चाहें या जमात अहमदिया के मतलब अमूमन भी अगर कोई सवाल आप करना चाहें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अभी हम इसका लिंक जो है स्ट्रीम का ये हम शेयर कर देते हैं दोस्तों के साथ, ताकि गैर अहमदी भाई हों या हमारे अहमदी मुसलमान भाई हों, जो भी हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाएगा वो अपना सवाल यहाँ पेश कर सकता है। हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं वो उनके सवाल का जवाब जो है वो अपने इल्म और अक्ल और समझ के मुताबिक देंगे। उम्मीद है कि दोस्त जो हैं अहमदी हों या गैर अहमदी हों हमारी इस गुफ्तगू से, इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी जब तक कोई मेहमान नहीं आता, आप तीनों दोस्तों में से अगर मजीद कुछ रोशनी इस पर कोई दोस्त डालना चाहे तो वो डाल सकता है, तो फिर हम जो है वो आगे चलते हैं मजीद इस प्रोग्राम की तफसील की तरफ। जी मीर साहब, एक छोटी सी वजाहत मैं कर दूं। नीचे एक कमेंट्स बॉक्स में तलहा सईद साहब कुछ लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये इसलिए मिर्जा साहब को तंज करके कि इसलिए मिर्जा साहब को सच्चे मानते हैं कि किसी मौलवी ने या किसी पीर ने लिख दिया है। तो बात ये है कि अपने इस म्यार को उसी वक्त ये रद्द कर देते हैं, हालांकि ये उनको इस तरह पूछते हैं जिससे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा को सजदे किया जाते हैं, और उनकी पूजा में ये इस कदर बड़े हुए हैं कि वो इनके सामने गालियां दे रहे होते हैं बैठ के, और ये सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं बैठ के, और उनकी कब्रों को सजदे कर रहे होते हैं। तो तलहा सईद साहब पहले अपने म्यारों को दुरुस्त कर लें, उसके बाद आप ये जो कमेंट इस तरह के लिखते हैं तो उन पर जरा गौर करें और फिर जो है वो बात करें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी आज़म सैफी भाई, मुस्लिम अहमदी भाई, आपने मजीद कुछ रोशनी डालनी हो या कोई बात कहनी हो तो कह लें, फिर हमारे पास कोई मेहमान आता है तो उससे हम सवाल भी लेंगे। जी सलीम मीर भाई, जैसा कि आपने अभी अर्ज किया है कि गोई जो है वो जब पूरी हो जाती है तब ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि ये इस तारीख पर जो है वो पेशगोई पूरी होनी थी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी अपने मुखालफिन को बुलाया है और कहा है कि मुझे मिनहज नबुव्वत के ऊपर जो है वो परखो, यानी जो तौर तरीका दूसरे अम्बिया के मुतल्लिक तुम देखते हो कुरान में और अहादीस में, या उनकी पेशगोइयों में जो चीज़ें तुम पाते हो, उन्हीं तौर तरीकों के ऊपर या उन्हीं पेशगोइयों के जिस तरीक पर वो पूरी हो रही हैं उन्हीं तरीक पर तुम मेरी पेशगोइयों को भी परखो। तो आपने बहुत ही अच्छा जो है ना वो नुक्ता यहाँ पर बयान किया है कि जब पेशगोई पूरी हो जाती है तब उसकी असल हकीकत खुलती है कि ये इस तरीक पर जो है वो पूरी होनी थी। इसकी मिसाल कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात कही कि तुम एक कश्ती तैयार करो और मैं तुम्हारे अहल को जो है ना वो बचाऊंगा। अब तफसीर के अंदर आता है कि करीब कोई जी 25 आज़म सैफी 26 साहब, साल का अगर इसका अरसा, आप हवाला दे दें तो मैं साथ वो दिखा देता हूँ आयत कुरान करीम की। वो आयत का हवाला तो मेरे जहन में नहीं है कोई अभी। अल्फाज, एक दो लफ्ज अगर अरबी के आप बता दें, मैं ढूंढ देता हूँ। मैं एक मिनट देखता हूँ, शायद मैंने कोड किया हुआ है उसको। जी उसका ये है कि वो फिर दोस्तों को आसानी हो जाती है उस सिलसिले में तहकीक करने में। ये हमारे साथ एक दोस्त शामिल हुए हैं, तब तक हम इनको भी शामिल करते हैं और इनसे पूछते हैं, अगर इनका कोई सवाल हो आप तब तक उसका हवाला देख लें ताकि हम दोस्तों को हवाला के साथ वो आयत भी बता दें। जी खुर्रम मुनीर साहब, आप क्या बात करेंगे? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। लाइव? जी आपकी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता पहले क्या गुफ्तगू हो रही है, तो मैं कुछ कहना ही चाहूंगा। जी जी तो अगर टॉपिक बता देंगे तो फिर मेरे लिए बेहतरी होगी, जी भाई, टॉपिक ये वरना फिर मैं है अपना ही कमेंट कर कि दूंगा। जो पेशगोइयाँ की जाती हैं किसी आने वाले की तरफ से पिछले अंबिया के ज़रिए, उनमें उस बंदे के जो हकीकी नाम है या उसकी घर की जगह है या उसका पता है, ये बताना ज़रूरी नहीं होता। इशारा किनाये में बात की जाती है, और अगर वो नाम बैन ही वो ना हो तो फिर भी वो पेशगोई जो है उसको हम मानते हैं कि वो सच्ची होगी। इसकी हमने मुख्तलिफ मिसालें दी हैं, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पिछले जो कुतब हैं उनके अंदर कहीं फारकलीत का लफज आया है, कहीं जो है वो कल की अवतार का लफज आया है। तो वो मुख्तलिफ मुसलमान कहलाने वाले उलमा उन सब को जो है वो
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ تو کسی نے کلکی اتار لکھا ہے اسلامی تاریخ میں، نہ ہی فارکلیت لکھا ہے، لیکن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دین اسلام کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں اور یہ ان کے نام ہیں. تو یہ ہم عرض کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو. جی جی بالکل، یہ مجھے بھی پتا ہے، میں کچھ تھوڑا بہت پڑھتا رہا ہوں، بلکہ فارکلیت کا ذکر جو ہے نا وہ پچھلی کتابوں میں جو ہے نا وہ ہوا ہے، اور اشارے اور کنائے دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹ گھر کا ایڈریس یا پتہ جو ہے نا نہیں دیا جاتا. اور اگر ہم بات کریں امام مہدی کی، تو امام مہدی اول تو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہیں انہی میں سے آئیں گے، جو اہل سنت کا جو ہے نا اور باقی لوگوں کا اہل شیعوں کا بھی جو ہے نا عقیدہ ہے. تو اس حساب سے ہمارے لیے میٹر کرتا ہے ان کا حسب نسب، ٹھیک ہے، اور کہ وہ ان کا نسب کیا ہوگا، کس فیملی سے بلونگ کریں گے، اور ان کی نشانی اور باقی چیزیں. تو وہ تو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو اسی من اسی طرح سے وہ پوری ہوں گی، کیونکہ امام مہدی کے اوپر ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ فاطمی نسل سے ہوں گے. اور رہ گیا سوال باقی انبیاء کا، تو اس طرح سے جو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ ان کا نسب جو ہے نا ملتا جلتا ہے. کچھ انبیاء پیرل میں بھی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، وہ کسی اور قوم پہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب تھے. ان کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ ان کا حسب نسب کیا ملتا ہے یا کیا ان کا حساب کتاب ہے. تو یہ چیز تو فیکچول ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اشارے اور کنائے ملتے ہیں، ایگزیکٹ جو ہے نا انٹرپریٹیشن ہم نہیں کر سکتے، اشاروں سے ہی ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے تو پوچھ لیں. اچھا جی، آپ کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں ورنہ میرا سوال نہیں ہے، میری آبزرویشن ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہت میری شکریہ. آبزرویشن ہی ہے اب ہم اگلے دوست کی طرف وہ. چلتے ہیں، آپ سے دوبارہ ہم چلیں کوشش ٹھیک ہے، کریں گے شکریہ. رابطہ کرنے کی. جی قمر صاحب ہمارے جی پاس جی بالکل. موجود ہیں، آپ کر لیں بات. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پیش گوئیوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے پروگرام ابھی جوائن کیا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج جو بر صغیر میں سورج گرہن لگا ہے، تو اگر اسی تناسب میں اگر ہم جو کسوف و خسوف کی پیش گوئی تھی حضرت مسیح موعود اسلام کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، اگر ہم اس کا بھی ذکر کر دیں تو بڑا مناسب ہوگا. جی وہ جزاک ہم اللہ. کسی وقت اس پر الگ سے پروگرام کریں گے، چونکہ آج کا موضوع ہے پیش گوئیاں، اور پیش گوئیوں کے اندر جو آنے والے کا نام ہوتا ہے وہ اگر ہم موضوع نیا شروع کر لیں گے تو پھر وہ والا رہ جائے گا کام. تو بہت شکریہ، آپ نے توجہ دلائی ہے. جی ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں، اگر وہ خرم منیر صاحب کی بات پر کوئی کہنا چاہیں، مبارک صاحب، مسلم احمدی صاحب یا اعظم سیفی صاحب، تو وہ کہہ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. دراصل ہمارے خرم منیر صاحب نے یہ بات تو بیان کی اور مان بھی لیا کہ پہلے انبیاء کی دفعہ جو ذکر ہوتا تھا وہ استعارے کے رنگ میں ہوتا تھا، اس میں صفاتی طور پہ ذکر ملتا تھا. لیکن جب آئندہ آنے والے مامور کی بات ہے تو اس میں ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے، یہ معیار درست نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اس چیز کی بڑی وضاحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور گواہی ایسے دو جیسے تمہیں اپنے خلاف بھی دینی پڑے. اگر ہم پرانے صحیفوں کا مطالعہ کریں تو اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں پیش گوئی ملتی ہے وہ ان معنوں میں ملتی ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مخاطب کر کے کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائیوں میں سے بھی وہ نبی برپا نہیں ہوتا، اور نہ ہی آگے ان کی نسل میں سے ویسے وہ سلسلہ خدا تعالیٰ منتقل کرتا ہے بنی اسماعیل کی طرف، اور وہاں سے اس کو برپا کرتا ہے، اور قریب 2000 سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد اس پیش گوئی کو پورا کرتا ہے. جو حقیقی معنوں کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت حقیقی بھائیوں والی نہیں تھی. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا سلسلہ الگ الگ بیان کیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو پھیرا کس طرف وہ دیکھیں آپ. پھر اسی طرح یہودی آج تک اسی طرح حقیقی معنوں کی روح سے ایلیا کے منتظر ہیں کہ ایلیا نے مسیح سے پہلے آنا ہے، یسوع سے پہلے آنا ہے، وہ آئے گا آسمان سے، پھر آ کے بادشاہت قائم کرے گا، پھر جا کے کہیں مسیح آئے گا، اور وہ اسی انتظار کے
چکر میں ابھی تک دیوار گریہ کے سامنے روز دعائیں بھی مانگتے ہیں اور روز گریہ زاری بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو مل جائے گا. پھر آپ سے ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں. اسی سے پہلے حضرت ہمارے جو اعظم سیفی صاحب تھے وہ ایک آیت کا ذکر کر رہے تھے سورہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ایک خوشخبری دیتا ہے کہ میں تیرے آل کو بچاؤں گا. وہ سورہ ہود کی آیت ہے. تو اس کے اندر جب وہ طوفان آ جاتا ہے تو ان کا بیٹا غرق ہوتا ہے، تو حضرت نوح ان سے سوال کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے کہ تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تیرے آل کو بچاؤں گا. تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں جو بہترین جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ آیات آپ کو ملیں گی سورہ ہود کی 46 تا 47، یعنی آپ کے تراجم کے اندر 45 تا 46 یہ آیات ملیں گی. اس کا وقت کی قلت کی وجہ سے میں ابھی آپ دوستوں کی خدمت میں صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں. آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میرے رب یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں ہے، تیرا وعدہ ضرور سچا ہے، تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. جواب میں خدا تعالیٰ بیان کرتا ہے، یعنی اس نے کہا اے نوح یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں. یعنی بعض مقامات کے اندر جو آپ کے سگے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اہل میں نہیں ہوتے، جو عام طور پہ ایک تاثر لیا جاتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ ان کو پھیرتا ہے ان کے مجاز کی طرف. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام مستند روایات کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی ان کی آل میں سے ہیں، ان کے اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ لازم نہیں کہ نسبت حقیقی معنوں میں ہی خدا تعالیٰ پوری کرے. اسی وجہ سے ہم نے یہ جو آج کا پروگرام بھی کیا اور اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں یہی بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی آپ دوستوں کی خدمت میں کہ یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب کسے اور کہاں مبعوث کرنا ہے. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ مسلم احمدی صاحب، آپ نے اس پر تبصرہ کیا. ظہیر نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ظہیر نور صاحب اپنا مائک آن میوٹ کر لیں اور آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں صرف آپ کی گفتگو وعلیکم سننے کے السلام لیے ورحمۃ انٹر ہوا اللہ. ہوں. جزاک اللہ. آپ اپنا گفتگو جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی یہ دوست صرف گفتگو سننا چاہتے ہیں. خرم منیر صاحب آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی خرم منیر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مائک ان میوٹ کر لیں. جی ابو طاہر صاحب نیچے بیٹھے ہیں، آپ دوبارہ آئیں. آپ مائک کو الاؤ نہیں آپ نے کیا، اس لیے آپ گفتگو میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ دوست چلے گئے ہیں. ابھی آپ دوست جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. اعظم سیفی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ جی ویسے تو وہ مسلم احمدی بھائی نے جو ہے نا وہ ذکر کر دیا ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 45 تا 47 اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے جی جی کہ حضرت نوح سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا. اب دیکھیں 25-26 سال تک حضرت نوح علیہ السلام یہی سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں داخل ہے. لیکن جب وہ پیش گوئی اس رنگ میں پوری ہوئی کہ ان کے اوپر اس بات کا انکشاف ہو گیا کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں داخل نہیں ہے، یہ آخری وقت میں جا کر پتہ چلا. تب پتہ چلا ان کو کہ یہ جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، جو میں نے عوام کو سنائی کہ میرے اہل کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، وہ اس رنگ میں پوری ہونی تھی کہ میرے اہل میں صرف وہی لوگ داخل ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے. اسی طرح سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ جب جنگ احزاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ نصرت جو ہے وہ بہت جلد مل جائے گی. لیکن جب ایک لمبا عرصہ ہو گیا کیا نام جنگ کو ہوتے ہوئے، اور جو کھانے پینے کا سامان تھا، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ
मुसलमानों के पास जो है ना वो तंगी हो गई, खाने पीने का सामान जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसका जिक्र जो है ना फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर किया हुआ है कि उनकी आंखें बाहर आ गई, वो वावेले करने लगे। हालांकि उन्होंने यहाँ तक ये बात कह दी कि हमने खुदा और उसके रसूल के वादे को जो है वो झूठा पाया, वो झूठ ही झूठ था जो वादा किया। क्योंकि जब ये पेशगोई पूरी हुई तब पता चला कि इस पेशगोई के जो है ना वो देर से पूरा होने में अल्लाह ताला का क्या मंशा था और ये किस तरीक पर पूरी होनी थी और क्यों अल्लाह ताला ने इसके अंदर ताख़ीर की। जैसा कि अल्लाह ताला फिर कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि इस पेशगोई के अंदर ताख़ीर इस वजह से हुई और इस रंग में ये पूरी होनी थी ताकि हम इस चीज़ को जान लें कि कौन अल्लाह और उसके रसूल के साथ है और कौन कौन ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर निफाक है। तो पेशगोई जब वक्त पर अपने पूरी हो जाती है तब पता चलता है कि ये पेशगोई इस तरीक पर पूरी होनी थी और इसके अंदर ये हिकमत थी। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। खुर्रम जी मुनीर साहब थोड़ी सी मैं भी जी अर्ज जी करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें मैं तो। जी आप बोले। जी आप बोले। जी अपना सामीन से और मीर साहब बात यह है कि कुछ इस बात पर अगर गौर कर लिया जाए कि जब तसलसल से हम पेशगोइयों को देखें तो फिर ही हम जो सही रिज़ल्ट है या सही नतीजा है उसको अखज़ कर सकते हैं। अगर हम एक पेशगोई को लेकर अपने अकीदे के नज़र से देखते हैं तो फिर उसकी इंटरप्रेट जो हम करते हैं उसको बिल्कुल दूसरी साइड पे चला जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जो हुलिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो भी आपके सामने पेश किया। फिर ला महदी इल्ला ईसा का जिक्र आया। फिर व इमामोकुम मिनकुम, खुद अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। ठीक है। तो फिर एक चीज़ और आप देखें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि कुरान मजीद में ये मौजूद है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ठीक है। तो आज तक जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जिनके पेशगोइयों के अंदर दूसरे नामों से हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने यहाँ पे जिक्र भी किया, तो वो ख़ास तौर पर ये मेंशन करते हैं कि देखें यहाँ तो हमारे पास ये नाम लिखा हुआ है और वहाँ कुरान मजीद में भी अहमद नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये मोहम्मद को मान बैठे हैं। ये मोहम्मद कहाँ से आ गया? तो ये चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं। हमें बड़ी एहतियात से, बड़ी समझ से, खुदा ताला फरमाता है कि मैं कुरान मजीद में मैंने हर किस्म की मिसाल बयान की है। एग्जैक्ट जो वाक़या जो आप मनीर साहब ने भी यहाँ जिक्र किया कि वो सारा कुछ नहीं बयान किया जाता, लेकिन ये मान कर भी अगर दूसरी तरफ चले जाना तो फिर वो अपने अकायद के जो है वो तकलीद करना है, ना कि उस रसूल को अपनाना जो कि असल मियार अल्लाह ताला ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश कर दिया। जज़ाकल्लाह हसन अल-जज़ा। जी बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम मुनीर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी वो मुबशर कालू साहब मेरे ख्याल जो वो बात कर रहे थे पहले दरूद इब्राहिमी का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल दी थी, वो बात इसी तरह से है। और लेकिन दरूद इब्राहिमी के अंदर वो है कि उसका मतलब यह है कि जिस तरह से बनी इसराइल तो यानी तुमसे पहले वाले लोग जो थे वो दरूद भेजते थे, इसी तरह आप लोग भेजें। तो वो एक रेफरेंस दिया गया है उस दरूद इब्राहिमी के अंदर। दूसरी जो चीज़ जो मुझे जो इंटरेस्टिंग इस गुफ्तगू में लगी है ना, वो बात हो रही है एक हिसाब से हस्ब नसब की। और ये जो है ना वो क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, मतलब वर्ल्ड डेमोग्राफिक में मैं रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ और ये जो बाकी जो अक़वाम है उनके ऊपर भी, तो वो उसमें मैं बल्कि ये जुस्तजू भी करता रहा हूँ कि तो मिर्जा साहब जो है ना वो मुगल कौम से बिलोंग करते हैं। तो मुगलों के बारे में ये है कि जी वो तुर्कमान नस्ल के लोग हैं। तुर्कमान का पता होगा आपको, तुर्कमानिस्तान के नाम से एक मुल्क भी है, समरकंद बुखारा उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है। अब ये जो मुगल लोग हैं ये हैं मिक्सचर हैं उनके तुर्कों का और मंगोलों का। ठीक है। जो ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले तैमूर लंग था ना, और उसका शजर नस्ल जो है चंगेज खान और हलाकू खान इनकी फैमिली से मिलता है। जी खुर्रम मुनीर भाई, अर्ज ये है कि मुअय्यन तौर पर पेशगोइयों के मुतल्लिक़ अगर सवाल है तो ये जो आप बात करें वैसे तो ये वैसे भी तारीखी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है कि मंगोल जो है। अपनी रिसर्च पेश कर रहा हूं पेशगोइयों से रिलेटेड ही है। खुर्रम मुनीर भाई एक अर्ज सुन लें, ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि जो मुगल हैं वो मंगोलों और तुर्कों का कोई
बकाया हैं या जो है, मुगल मुगल हैं और तुर्क तुर्क हैं, ये दो अलग अलग कौमें हैं। आपने पता नहीं कहाँ नहीं नहीं तारीख पढ़ी है। नहीं 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 चलें, बहरहाल ये ना ये आपको आप तारीख अलग तो से समझनी पड़ेगी। मेरे साथ अलग से कोई प्राइवेट रख लें मामला, तो मैं उस पर बात कर लेंगे। अभी अर्ज ये है कि एक तो ये मुस्लिम अहमदी साहब को आपने कहा कि ये जनाब हैं वो मुफ्ती मुबशर साहब हैं, ये गलत आपको झूठ बोला है किसी ने, वो जो झूठ बोलने की आदत है उनको, तो ये कोई और दोस्त नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कालू साहब है ना, कालू साहब है वही मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं कि नहीं, ये खुरम साहिब आपको गलत फहमी हुई है। नहीं, आपको गलत फहमी किसी ने नहीं, ये गलत, झूठ बोला जी है जी किसी ने जी, बिल्कुल। मैं जिसने भी आपको ये बात बयान की है उसने गलत बात बयान की जी है। जी खाकसार एक तालिब इल्म है, वो हमारे जो मुफ्ती सिलसिला हैं वो और हैं, मैं और हूँ। बाज आवाज शायद आपकी मिलती जुलती है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आवाज आपकी बहुत मिलती नहीं, जुलती है। मैंने इसीलिए उनके बच्चे लेकिन को आपको चाहिए कि अगर वो जब भी जहाँ जाते हैं वो अपना तारुफ बाकायदा तौर पे करवाते हैं, वो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये हमारी ज़ाती और प्राइवेट कोशिश है। और खाकसार एक तालिब इल्म है, उनके वो कहते हैं अच्छा अच्छा, कि इल्म के मुझे जरा एतबार गलती से हुई है, मैं उनके गलती हुई है, ठीक है, अगर मेरे से गलती होगी हो तो जी माजरत ख्वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इस बात तो को हम बड़ी वजाहत के साथ और खुलेआम सबसे पहले, क्योंकि इससे गलत तासुर जाता है लोगों को। हम तालिब इल्म हैं, खासकर मैं जो हूँ एक तालिब इल्म हूँ। दीन को सीखना, समझना और उसको अपने फहम के मुताबिक मैं बयान करता हूँ। जो मैंने सीखा है या समझा है उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। और इसी जी सिलसिले जी में मैंने आपसे जितनी भी गुफ्तगू की है वो पिछले वाकयात के हवाले दे के गुफ्तगू की है, एक बात। दूसरा, अगर हम इस चीज को देखें, अगर जैसे आप एक वो अलग से टॉपिक शुरू करना चाहते हैं कि जी वो हैं या नहीं हैं, अभी हम इस मौजू के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। हम अभी जो मौजू आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं वो ये है कि पेश गोइयों में लाजिम नहीं है कि वही मसदाक हो जिस तरह लफ्जी तौर पे आपको मिल रहा है। सबसे पहले हम जी अपने इसमें असूल तय करते हैं। हमेशा जो गुफ्तगू होती है वो असूल पे तय होती है। असूल तय करने के जी बाद आप ज़िमनी तौर पे हमसे ये दलील मांग सकते हैं कि जी आप हमें साबित करें कि वो किस तरह अहल हैं, किस तरह वो हैं। मैंने आपको एक जो हज़रत सलमान फारसी की मिसाल दी थी, वो ये दे के नहीं दी थी कि वो फारसी हैं और अहले बैत में हैं और वहाँ से ये सिलसिला चल रहा है। ये एक अलहदा मौजू है। मैंने आपको बुनियादी तौर पे अहल होने की मिसाल कुरान करीम से दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी फरमान मुस्लिम से अहमदी दी थी। भाई, दोबारा हम आपकी तरफ आते हैं। अभी हमारे साथ एक और दोस्त शामिल हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अहमदी आंसर साहब आप बात कर लें, फिर हम मजीद बात करते हैं। सलीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मैंने वालेकुम आपको एक सलाम। स्कैन भेजा है टेलीग्राम पे, उसमें बहुत अहम हवाले जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इज़ाला और हाम में भी पेश किए, जिसमें किसी मुखालिफ के पास आज तक इसका जवाब नहीं है। तो वो तफसीर ज़मख़शरी का हवाला जो हदीस काजी याज ने तफसीर में बयान किया, जिसके बारे सैफी भाई ने भी बात की है। वहाँ इमाम ज़मख़शरी जो इनके आला आलिम मुफस्सिर हैं, उन्होंने लिखा है कि यहाँ इब्ने मरियम और मरियम सिफाती नाम है इस हदीस में, और जो भी पाक शख्स है उसका नाम मसीह इब्ने मरियम है इस हदीस के लिहाज से। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि इन सारे मुखालिफिन को पता है कि कुरान करीम में आया अल्फाज आए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे के मुखालिफ उनको कहते थे कि या उख्ता हारून। और जब नबी सल्लल्लाहु को इसके बारे पूछा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया था कि सिफाती नाम उस वक्त और अब भी जो नेक लोग हैं उनको दिए जाते हैं। तीसरी बात ये थी कि किसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो मसीह बनी इसराइल से होंगे। हर वक्त फरमाए कि इमामुकुम मिनकुम, वो आप में से इमाम होंगे। और एक यहाँ वीडियो ये ऑडियो सारे सुनिए, इनके बहुत बड़े आज के मुफ्ती हैं तारिक मसूद साहब, ये कह रहे हैं कि जब मेहदी आएंगे उनका नाम अहमद होएगा और मेहदी उनका लक़ब होएगा। तो ये भी अब मान गए हैं कि जो पेश गोई होती है हर वक्त जाहिरी नाम पे नहीं पूरी होती, क्योंकि बाज मौलवी कहते हैं उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही होएगा। तो ये मैं जल्दी से ऑडियो सुना दूं
10 सेकंड की है तकरीबन। बाकी अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए एक अमीर को मुंतखब करेंगे जिनको हजरत महदी कहा जाता है, उनका नाम अहमद होगा। आवाज आई थी? जी जी बिल्कुल। इसका जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, इसका अगर लिंक आपके पास है यूट्यूब वगैरह का तो वो भी शेयर कर दें इधर प्राइवेट चैट में, वो फिर मैं दिखा देता हूँ। और आखिर में एक अल्लामा इकबाल को मैं शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल ये लोग, पहले तो अल्लामा इकबाल साहब को ये काफिर कहते थे, लेकिन आजकल वो इनके बहुत बड़े लगते हैं मुजद्दिद बन गए। तो उन्होंने अपनी एक नज़म में लिखा था शेर के आने वाले से मसीही नासरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हो फरजंद मरियम की सिफात। तो ये लोग मानते हैं कि सिफाती नाम, अब तो ये मान गए कि मेहदी का नाम भी अहमद होगा। ये इनका बहुत बड़ा मुफ्ती है, तो यही बात है कि इनको पता है कि सिफाती नाम ही होते पेश कोई में। आपने अच्छा अहमद यासर साहब, पहले तो ये इकबाल का जो शेर आपने पढ़ा है, इससे आप क्या मुराद ले रहे हैं? वो तो कह रहा है कि उम्मत जो है वो इस तरह की बहसों में पड़ी है, तो इससे आप कुछ साबित अगर करना चाह रहे हैं तो उसने अपना तो कोई अकीदा नहीं इसमें बताया। जी, उसने अपना नहीं अकीदा पेश किया, लेकिन ये दिखाते कि उम्मत में ये बहस चल रही थी। और अल्लामा सिंधी भी एक बहुत बड़े आलिम है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले थे, और उन्होंने भी यही बात लिखी। और भी इब्ने अरबी का भी हवाला है, एक तो हवाला वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, बहुत 100 साल पहले का हवाला है कि 3 ग्रोह है मुसलमानों में। एक कहते थे कि ईसा आएंगे वही मसीह, एक है कि वो फोत हो गए नहीं आएंगे, और तीसरा ग्रोह जिनके बारे लिखा है कि एक शख्स होगा, जैसे हम शैतान, गंदे इंसान को शैतान कह देते हैं, तो बाज मुसलमानों का ये भी एक अकीदा है कि जो मसीह आएगा वो ईसा की तरह होएगा। तो वो भी मैं आपको अभी हवाला भेज देता हूं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद आंसर साहब, कुछ हवाला जाते उन्होंने दिए, कुछ बातें उन्होंने की। अबू ताहिर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। जज़ाकल्लाह। मेरा एक सवाल है कि शायद अज़ाला ओहाम में ये इबारत है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक मिनट, अर्ज ये है कि अगर आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कोई बात करनी है तो पहले वो इबारत खुद ढूंढें, उसका एग्जैक्ट सफ़ा नंबर और एग्जैक्ट उसका पूरा हवाला दें, फिर वो बात कर सकते हैं। अपने ख्याल से अगर आप बात करेंगे तो वो ना आप अपनी बात के हक में पेश कर सकते हैं, ना ही किसी सवाल के लिए पेश कर सकते हैं, क्योंकि ख्याली इबारत जो है, जो अपने पास से आपको जो याद रह गई है, वो पेश करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अगर आपके पास एग्जैक्ट हवाला है तो आप वो पेश कर दें, वरना वैसे कोई बात या सवाल आप करना चाहें तो वो कर दें। बहुत शुक्रिया जनाब। एक मारूफ सी बात है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज़म सैफी साहब वगैरह जानते होंगे इसको। वो सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है कि बाद में भी कोई ऐसा मिसदाक आए जो ज़ाहिरी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन हो जाए, ऐसा एक हवाला है। आप हवाला बताएं ना। मेरा ख्याल है कि हवाले के बगैर अगर ख्याली आप बात करेंगे कि ऐसा है तो वो फिर मुनासिब नहीं लगता। अगर कोई दोस्त जवाब भी देना चाहे तो मेरे ख्याल में वो जवाब भी एग्जैक्ट हवाला अगर उसके पास भी नहीं है तो उसके बगैर अगर कोई ख्याली जवाब दे देगा तो वो जवाब भी मुनासिब नहीं है देना। मैं इंशाल्लाह हवाला दूंगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि एग्जैक्ट हवाला हो, फिर ऊपर से पढ़ के हम देख के उसकी एग्जैक्ट इबारत उसका जवाब देना चाहेंगे। तो आगे अमजद साहब, आप क्या बात करना चाहेंगे? जी मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। आज फिर मेरी दुआ पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा जी। मैं रात आगे सुबह अल्लाह करे मुस्लिम अहमदी भाई भी आउन ते अपना मुबारक साहब भी है ने जी। ठीक। और आजम सैफी साहब ते ओ मेरी तीसरी सी ख्वाहिश, शायद होन या ना होन, लेकिन वो भी ने अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं या सिर्फ? मेरा सवाल है कि मीर साहब, सवाल ते ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਤ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਬਦਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ अल्लाह ताला ने पूरी कर। जी बहुत शुक्रिया जी। अमजद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक बात की है। अगर कोई हमारे 3 दोस्त जो पैनलिस्ट बैठे हैं इस पर कोई अपना तबसरा करना चाहें, जो पिछले 2 दोस्तों ने 3 दोस्तों ने बात की है तो वो कर लें, उसके बाद फिर खुर्रम मुनीर साहब की हम तरफ चलते हैं। अमजद चौधरी साहब ने खासकर मुझे मुखातिब किया था। तो अमजद साहब देखें, अगर खुदा ताला से खुलूस नीयत से अगर आप दुआएं मांगे तो खुदा ताला आपकी हदायत के समान पैदा करता है, जो हदायत देने वाला है। लेकिन बात यह है कि इससे भी बेहतरीन निशान खुदा ताला पहले दिखा चुका है। अब चीज़ ये है कि देखने वालों ने उनको देख के क्या कबूल किया या इनकार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से निशानात दिखाए गए थे और उनसे बेहतर नबी दुनिया में नहीं दिखा सकते। करीम की हमेशा से ये आदत होती है कि निशान देखने के बाद उसके फिर उस खुदा की तरफ झुकते नहीं हैं, बल्कि तकब्बुर करते हैं और मज़ीद तमस्खुर में बढ़ते जाते हैं। सो ये निशान उन लोगों के लिए तो बाइस से रहमत होंगे जो खुदा तआला से मदद चाहते हैं और खुदा तआला की तरफ झुकते हैं और खुदा के जो गुज़श्ता निशानात हैं उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। और जो नहीं समझते वो यही समझते हैं कि ये एक आम सी बात है, आम सा वाक़या है, कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है। बहुत से सूरज ग्रहण भी अक्सर लगते आए हैं और इस किस्म की बलाएं आती रही हैं, लेकिन कुरान की जगहों पे हमें इस चीज़ से मुतनब्बा करता है कि अल्लाह ताला तुम्हें आज़माता भी है इन वाक़यात से, और बाज़ जगहों पे ये बाइस निशान भी होती हैं। और बाज़ लोगों को खुदा ताला उनकी जो तकब्बुर होता है उसके ऊपर सजाएं भी देता है। तो ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ पहलू भी रखती हैं अपने अंदर। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम मुनीर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी वो मैं यही देखना चाह रहा था, प्रेडिक्शन के ऊपर बात हो रही है तो मुझे अभी ज़हन में जो है ना वो कुछ हदीस आ रही हैं, जिसमें एक तो जिक्र आपने किया इमामुकुम मिनकुम, ठीक है। तो एक ये हदीस है और दूसरी जो हदीस है वो अल-मशहूर, आपको पता ही होगा, जिसमें जो है ना नमाज का वक्त होगा तो हज़रत इमाम महदी जो है ना इमामत करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे जो है नमाज पढ़ेंगे। अब मैं ये पूछना ये चाहता हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप कोई ऐसी एग्जाम्पल या रेफरेंस दे सकते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, दे दें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा से, कि उन्होंने अपने उम्मती के पीछे नमाज पढ़ी हो? जी ये क्वेश्चन। अच्छा जी जी कोई दोस्त इसका जवाब, आज़म सैफी साहब आप दे दें इसका जवाब। जी सवाल इनका यही है, जहाँ तक मैं समझाऊं, कि क्या कोई नबी ऐसा हुआ है जिसने अपने उम्मती के पीछे नमाज पढ़ी हो? यही जी बिल्कुल यही सवाल है। तो जी जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी आप अभी खुर्रम मुनीर साहब इंतजार करें, उनको जवाब दे लेने उसके बाद। जी नहीं, इनको अपनी बात कंप्लीट करने दें ताकि सही से समझ में आए कि पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम क्या? जी आप बिल्कुल सही समझे हैं। जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, ठीक है, उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है और उसके ऊपर हमारी सही हदीसें हैं, जिसके अंदर ये हदीस है कि जब नमाज का वक्त होगा तो वो उनको ऑफर करेंगे कि आप नमाज की इमामत करें, लेकिन वो हज़रत इमाम महदी को कहेंगे आप पढ़ें कि मैं उम्मती हूँ। तो हमारा कीदा यही है कि वो उम्मती बनकर आएंगे, ठीक है। तो अब आप कोई ऐसी एग्जाम्पल दें कि जिसमें आप ये प्रूव कर सकें किसी नबी ने, ठीक है, किसी उम्मती के पीछे नमाज पढ़ी हो। नमाजें तो बनी इसराइल भी पढ़ते थे और ईसाइयों की। जी आपकी बात काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आप अब इसका जवाब सुन लें। ठीक है, पहली बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्जुल मौत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये आपका अकीदा है कि इमाम महदी वो शख्स होंगे जिनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन क्या हदीस के अंदर इमाम महदी के अल्फाज लिखे हुए हैं? तो जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ इमाम महदी के अल्फाज नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि जो उम्मत के बुजुर्गान हैं उन्होंने अपने इज्तिहाद की बिना पर ये बात कही है
کہ وہ امام مہدی ہوں گے جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. ایک بات تو یہ، ابھی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، مائک اپنا آف ہی رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوں گے. جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ، اور اس کی تصدیق کرتی ہے مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو ہی امام مہدی بیان کیا ہے کہ امام مہدین و حکمن عدل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو الگ الگ مانیں تو ہمیں بہت سارے نقائص کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے، فقط امتی ہوں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ صرف امتی ہوں گے. کسی نے اپنے اجتہاد کی بنا پر کہی ہو وہ بات الگ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی قول نہیں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ محض امتی ہوں گے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہہ کر بلایا ہے. تو جب نبیوں کے سردار آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ صرف امتی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مہدی کا اور مسیح کا دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. اگر ہم ان کو الگ الگ مانیں تو ایک نبی تو ایک غیر نبی کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ بیعت جو کرنی ہے وہ مہدی کی کرنی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تابع ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی بجا لانا پڑے گا کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے. تو ایک نبی کبھی بھی غیر نبی کی بیعت نہیں کرتا. ایک نقص تو یہ لازم ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کو بھی اور مسیح کو بھی دونوں کو امام کہا ہے. لیکن کیا امت کے اندر ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہرگز نہیں. جیسا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت کیا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ تھے، اور انصار جو تھے وہ اپنے میں سے امام منتخب کر رہے تھے. کسی شخص نے جب مطلع کیا کہ وہاں پر امام منتخب کیا جا رہا ہے، انصار اپنے میں سے امام منتخب کر رہے ہیں، تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں وہاں پر گئے اور جا کر کہا کہ آپ اپنے میں سے امام منتخب کر رہے ہو، کیوں؟ تو انہوں نے دلیل دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے تو امام ہمیں میں سے منتخب کیا کرتے تھے، یعنی ہم میں امام ہونے کی صلاحیت ہے. اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی کہ امام یا خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے؟ اس پر انصار نے یہ تجویز کی کہ ٹھیک ہے پھر ایک امام آپ میں سے ہو جائے اور ایک امام ہم میں سے ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ممکن نہیں، ایک میان میں دو تلواریں ہوں، یعنی ایک امت میں ایک ہی وقت میں اس کے دو امام ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا پھر امامت جو تھی وہ قریش کے پاس گئی. اگر ایک ہی وقت میں دو امام ہو سکتے تو پھر یزید کو اور حضرت امام حسین کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ صلح کر سکتے تھے، ٹھیک ہے بھائی وہ ایریا تم سنبھالو، یہ ایریا ہم سنبھالتے ہیں. لیکن چونکہ ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت تو قبول کر لی، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یزید بھی میرے ساتھ امام کا حقدار ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ کے متعلق یہ بات کہی کہ لیس بینی و بینہ نبی الا انہ خلیفتی فی امتی، کہ خبردار وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا. اور دوسری طرف امام مہدی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کہا ہے. اب مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم کسی ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو دوسرے کو قتل کر دو، تو امام مہدی کے ہاتھ پر تم لوگ بیعت کر لو گے تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو گے؟ تو بہت سارے نقص لازم آتے ہیں اگر مانا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں. جی شکریہ. جی بہت شکریہ جی. آگے مبارک بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں میرے خیال بالکل بہت ہی اچھی تفصیل بیان کر دی سیفی بھائی نے، اور پھر بات وہیں گھوم پھر کے آتی ہے کہ اگر ہم ایک بات کو لے کر دوسری بات کو چھوڑ دیں گے اور اس بات کو ہم اپنا لیں گے جو ہمارے بچپن سے ہمیں جو فیڈ کیا گیا ہے اس کو ہم اپنے عقیدے کی نظر سے دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ نتیجہ نہیں نکال پائیں گے. اس کے لیے لازم ہے کہ ان اصولوں کے تحت ہم پوری تفصیل کو جانیں اور جو معیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں ان کو ہم اپنائیں گے تو پھر ہی ہم کسی اچھے نتائج کی طرف جائیں گے. اور تقویٰ اس کا بالکل جو سب سے بیسک جو ہے وہ تقویٰ سے ہم اس کو پرکھیں تو تب جا کے ہم ایمان کی وہ سیڑھی چڑھ پائیں گے جہاں پہ نجات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی ہمارے ساتھ جو دوست تھے وہ تو اب موجود نہیں ہیں. مسلم احمدی بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں ایک بات ہی اپنے دوست کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سیفی صاحب نے کافی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی ہے اور ایک مثال بھی دے دی ہے کہ نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم امام کس کو منتخب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام کس کو امام منتخب کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہمیں مل جاتی ہے کہ آنے والے مسیح کو امام کہا گیا ہے اور واضح طور پہ کہا گیا ہے، اور بخاری کے اندر بھی وہ امام منکم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ جو خلیفے نامزد کرنے کی بات کرتا ہے کہ وہ جتنا کا جتنا خلافت کا نظام ہے وہ مومنوں میں سے ہونا ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف آخری بات میں اس ضمن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم جو عقیدے کی بنیاد قائم کرتا ہے، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات بار بار بیان کرتا ہے کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق، اور جو نہیں کرتا اسی کو قرآن کریم کافر، فاسق اور ظالم کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ وہ ہمیں کس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ اگر تو وہ زندہ ہیں تو بھائی جو بھی تطبیق آپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس تطبیق کو سامنے رکھ کے غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کی نص صریح ہمیں یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور آنے والا جو بھی فرد ہے وہ امام منکم کا مصداق مسیح کے نام سے بھی ہے، مہدی کے نام سے بھی ہے، اور جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت کا ذکر کیا اس کے مطابق بھی وہی ہے، ایک ہی وجود ہے، تو پھر ہمیں اس کے خلاف تطبیق نہیں کرنی چاہیے، اس کے مطابق ہی تطبیق کریں گے جو قرآن کریم کی آیات کے خلاف نہ جائے، کیونکہ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 82 کے اندر ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو اس میں تم تضاد پاتے اور اختلاف کثیر پاتے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے غور و فکر کیا کریں، صرف بلنٹلی ہمیں یہ باتیں نہیں کر دینی چاہیے، کچھ بھی عقیدہ قائم کرنے سے پہلے اس کے اوپر غور و فکر بار بار کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کہیں اس کی مخالفت تو نہیں کرتا، اور اس کا بہترین نتیجہ یہی ہے کہ قرآن کریم پہ غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ خادم اسلام نام کے کوئی دوست ہیں جی، آپ کریں بات۔ جی خادم اسلام نام کی جو آئی ڈی ہے، آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور مسلم احمدی بھائی، اعظم سیفی بھائی اور مبارک بھائی نے جس طرح سے وضاحت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاکسار صرف اور صرف اپنی رائے پیش کرنے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین نادل صاحب، جی آپ کریں بات۔ جی ذوالقرنین صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ابھی فی الحال یہ مصروف ہیں شاید۔ جی احمدی آنسر صاحب آپ آئے ہیں دوبارہ، آپ کر لیں بات۔ جی سلیم بھائی، ایک جلدی سے بات کرنی تھی کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کسی نبی نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد طالب بن نصر عزیز نے اسی خطبے میں حوالہ دیا۔ یہ ہر مسلمان مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیوں پھر امتی کے پیچھے نماز پہ، یہ ان کا خود ہی بنایا اصول ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس کے اپوزٹ ملتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب مسیح آئے گا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ امتی کے پیچھے نماز پڑھا کرے گا، اور مسند احمد میں بھی یہی حدیث ہے کہ جب مسیح آئے گا وہ نہیں نماز پڑھائے گا، وہ جو ان کے امت ان کے صحابہ ہوں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ تابع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی تابع صاحب آپ کریں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی میر صاحب میں احمدی مسلم جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اپنا چیک کر لیں آپ کی۔ اچھا تابع صاحب آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی اچھا آپ کی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تابع صاحب، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بہتر جگہ تلاش کر لیں جہاں آپ کا انٹرنیٹ بہتر چل رہا ہو، دوبارہ کوشش کریں، میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں کہ ابھی آپ بات کریں، شاید آپ کی آواز ابھی آ جائے۔ السلام علیکم، جی اب آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی آپ بہتر ہے، جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہوں گے ان کا نام وہی نام ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس کا جو جب میں نے اس کا جواب تلاش کیا اور علماء جو ہیں جماعت کے ان کی سنی تو اس میں مجھے پتہ یہ لگا کہ مطلب کہ صفاتی نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صف میں نام احمد ہے، تو وہاں تک تو بات مجھے سمجھ آ گئی، مگر اسی میں آگے یہ ہے کہ جو ان کا والد صاحب ہے مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کا نام وہی نام ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا، تو یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اگر آپ اس کی وضاحت کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ سے۔ قمر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ جی آپ کر لیں بات، پھر ہم چلتے ہیں۔ اچھا اس میں جی ابھی اس میں ایک دوست نے یہ کہا تھا کہ وہ دو الگ الگ وجود ہوں گے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ ہدایت فرماتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہی امام مہدی ہوتے ہیں، وہ امام بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بھی دیتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ صحیح، ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ تو امام مہدی اور کسے کہتے ہیں؟ امام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے حکم پا کر وحی پا کر لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی تو امام مہدی ہوں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ ابھی اعظم سیفی بھائی آپ تابع صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہیں کہ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا یا میرے نام پر ہوگا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور یہ بھی تھوڑا وضاحت کر دیں کہ کیا جو امام مہدی کے بارے میں احادیث ہیں یا روایات ملتی ہیں ان میں کوئی اختلاف بھی پایا جاتا ہے یا بالکل ایک ہی بات کی گئی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی؟ جی جہاں تک سلیم میر بھائی میں نے پڑھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باپ کے نام کے تعلق سے کہا ہے وہ تو یہی نام استعمال کیا ہے کہ عبداللہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نام ان کا عبداللہ ہی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کسی اور رنگ میں بھی پورا ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام مرتضیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد صاحب کا نام تھا وہ عبد المرتضیٰ تھا، اب عبداللہ کا بھی معنی وہی ہے اور عبد المرتضیٰ کا بھی معنی وہی ہے، یعنی اللہ کا بندہ، تو اگر اس کو ہم ظاہری پر بھی لیں تو بھی اس طریقے سے پوری ہو رہی ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا وہ منشا نہیں تھا کہ ہو بہو جو ہے نا وہ وہی نام ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک جیسا کہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ بہت سے اسکین دکھائے گئے ہیں کہ صفت کے لحاظ سے ایک نام دوسرے کو دے دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام اس کے نام پر ہوگا، یعنی میری صفات اس کے اندر ہوگی، ایسے ہی میری ولدیت کے متعلق بھی اس کا وہی ہوگا کہ جس طرح سے میری ولدیت ہے اسی طرح سے ان کی بھی ولدیت ہوگی، صفت کے لحاظ سے صرف یہ جو ہے وہ نام دیا ہے۔ جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی، آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک میسج نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس امام مہدی اور مسیح مہدی کا آنا ایسے ہی ہے جیسے میں خود آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ سورۃ جمعہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور اس کے بعد تمہیں دوبارہ آخرین میں ایک دفعہ پھر بھیجوں گا، اسی کی یہ ساری وضاحتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا، اور یہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہوگا تو میری قبر میں دفن ہوگا۔ تو اس سب کی وضاحت یہی ہے کہ اس کا آنا ایسے ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں، جیسے کہ ہندو مانتے ہیں جی ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد وہی دوبارہ آ جاتا ہے، یہ مجازی طور پر صوفیاء کا جیسے کلام ہوتا ہے، صوفیانہ کلام کے رنگ میں جو ہے وہ دوبارہ آنا اس سے مراد ہے۔ تو جی طابع صاحب آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟
नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बस यही मेरा सवाल था, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। ताबिश साहब हैं अभी। जुल्कुरनैन साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप पहले माइक आपका नहीं चल रहा था शायद। जुल्कुरनैन नादल साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? लगता है उनके माइक में कोई मसला है। जी ठीक है। ये जुल्कुरनैन नादल साहब जो हैं वो अभी कुछ पूछ नहीं चले, तो मज़ीद अगर आप हमारे दोस्त जो हमारे पैनल में मौजूद हैं वो इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। आज़म सैफी साहब आप बात कर लें, उसके बाद मुस्लिम अहमदी साहब, फिर मुबारक साहब, तो फिर हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। जी आज़म सैफी साहब। जी मैं अभी थोड़ा सा एक रेफरेंस देख रहा हूँ, जरा अभी आप जी मुस्लिम अहमदी भाई आप करें बात, फिर हम चलते हैं दोबारा आज़म सैफी साहब। जी जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले में जब आप मसीह और मेहदी का कॉन्सेप्ट देखने लगते हैं तो इसमें जितने भी लोग हैं लिखने वाले, उन्होंने लिखा है कि इससे मुतल्लिका जो बहुत सी रवायात हैं वो काबिल जरा हैं और उनमें से बहुत सी ऊपर जरा भी की गई है, और बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनमें इब्ने सिरी का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने तो कहा कि मेहदी से मुतल्लिका जितनी भी रवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं, लिहाजा बुखारी और जो इमाम मिनकुम का मज़दाक कह दिया गया और आने वाले को ही इमाम कह दिया, और उसमें मसीह इब्ने मरियम को ही इसका अहल करार दिया है। इस सिलसिले में इस्लाम में इमाम मेहदी का एक तसव्वुर के नाम से किताब है, उसके सफ़ा नंबर 21 पे अर्ज़ मुअल्लिफ के नाम से वो लिखते हैं कि चुनाचा बाज़ लोगों ने तो इसी को ओढ़ना बंछौना बना लिया कि ज़ारे मेहदी में अपनी हयात अजीज़ जो है वो उसको गवा दें। किसी ने महज चंद ज़ईफ़ हदीसों को देखकर अहदीस मेहदी के वजूद का ही इनकार कर दिया। यहाँ के बहुत सी रवायात ऐसी भी आपको मिलेंगी जो लेकिन चीज़ यह है कि देखना आ जाके यही है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि ज़ईफ़ रवायात से आप इस्तदलाल नहीं ले सकते। देखना यह है कि उनके मायनी क्या करने हैं। मायनी हमेशा से कुरान करीम के ऐन मुताबिक होंगे। दूसरा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का शायद गालबन साहब की वजह से था, उनका नाम गुलाम मुर्तज़ा था, तो उसका मायनी भी वही बनता है जो सैफी साहब ने बयान किया है कि मुर्तज़ा का जो कि खुदा तआला का एक सिफाती नाम है उसका गुलाम, और अब्दुल्ला का भी मतलब यही है कि उसका बंदा। तो ये हम मायनी अल्फाज हैं, और इसकी वजह से कि आप कहें कि अब देखें जैसे कि अभी आपने भी एक रवायत का जिक्र किया है कि वो उन्हीं की कब्र में दफन होंगे, तो क्या अहले इस्लाम इस बात को गवारा करेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को चाक करें? और चूंकि आने वाले मेहदी के बारे में तो यह है कि अक्सर उनमें से उसकी मुखालफत पे करेंगे, जैसा कि हमने शुरू में एक हवाला भी पेश किया कि आने वाले की करैक्टर असैसिनेशन भी की जाएगी, मुखालफत भी करेंगे, और खुद इनके उलमा कराम भी इस चीज़ के फतावा देते हैं कि आने वाले की मुखालफत की जाएगी, उसको उसके खिलाफ फतवे दिए जो उलमा उसके सबसे ज़्यादा खिलाफ होंगे। तो इसकी लाजमन तत्बीक यही है कि वो सिफाती तौर पे, और फिर इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि हज़रत आयशा जो ख्वाब देखती हैं उसमें वो देखती हैं कि 3 चांद मेरे हुजरे में गिर गए, तो उस टाइम पे तो उन्होंने ये सारी बात इन रवायात को वो अच्छी तरह जानती थी। तो वो 3 चांद कौन है? वो सही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सैयदना अबू बकर हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा अजमाइन हैं। तो इन चीज़ों को जब भी आप दीन की बात की तरफ किसी बात का नतीजा निकालने की कोशिश करें तो मजमूई तौर पे इन तमाम बातों को सामने रख के गौर फिक्र किया करें। और जो बुनियादी नुक्ता पहले भी अर्ज कर दिया है कि कुरान करीम को अपना इमाम बनाएं सबसे पहले। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत मुख्तलिफ कोशिशें करती रहती, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें भी यही उसूल होता है लागू, कि वो ये कोशिश करते रहते हैं कैसे तब्दीली आए, कैसे हम तब्दील हो सकते हैं। तो जो इल्म है, जिस तरह कि आपने कहा कि इल्म जो हासिल करना है, कुरान करीम का इल्म तो तभी हासिल करेंगे ना जब बुनियादी इल्म इनके पास होगा। मसलन पाकिस्तान की
जो एक बहुत बड़ा करोड़ों के हिसाब से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिखना और एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं जानते, यानी कि एक लफ्ज लिखना और एक लफ्ज पढ़ना भी नहीं जानते। तो ये इस उम्मत के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर कोई हुकूमत या बहुत बड़ा इदारा मिलकर ये कोशिश करे कि कम अज कम इस कौम को बुनियादी जो लिखना पढ़ना है वो सिखा दिया जाए। तो उसी में फिर कुरान करीम की तालीम भी आ जाती है कि कुरान करीम ऊपर से देखकर पढ़ना भी नहीं जिस कौम को आता, उसको फिर जो उनके लीडर हैं वो जिस तरफ मर्जी ले जाएंगे वो उनके पीछे ही चलना उनके लिए मजबूरी बन जाएगा और वो लोग उसके लिए मजबूर होंगे। दूसरी किस्म वो लोगों की है जो तालीम तो हासिल करती है लेकिन दीनी तालीम हासिल नहीं करती। जो पीछे हमारे इस्लाम की तारीख है उसको अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं इस्लाम के अंदर के ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं या बुजुर्ग गुजरे हैं या मुजद्दिद गुजरे हैं, तो उन्होंने मस्जिदों के अंदर जो मदरसे बने होते हैं उन्हीं से तालीम हासिल की थी। और उस वक्त मदरसों के अंदर रियाजी भी पढ़ाया जाता था, मंतक भी पढ़ाया जाता था, फलसफा भी पढ़ाया जाता था, सारा कुछ जो दुनियावी और दीनी इल्म इकट्ठा पढ़ाया जाता था। और आजकल के स्कूल सिस्टम और मदरसा सिस्टम में ये तबाही हुई है कि स्कूल सिस्टम से इस्लाम गायब है और मदरसा सिस्टम से जो दुनियावी इल्म है वो गायब है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम का अगर मुतालिया किया जाए तो वो फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह का कौल है और ये कायनात अल्लाह का फेल है। तो इसलिए हमें दोनों के मुतल्लिक़ इल्म हासिल करना चाहिए। कुरान करीम में भी बेशुमार आयात जो हैं वो इस कायनात पर गौर करने के बारे में है। तो जो मदरसा सिस्टम है उनको जो दुनियावी इल्म है वो भी पढ़ाना चाहिए और जो स्कूल सिस्टम है उसमें जो बुनियादी तालीम इस्लाम की है, फ़लसफ़ा है, मंतक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इल्म मुनाज़रा है, जो मतलब कि दोनों को इकट्ठा करना चाहिए। और होता यह है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है और वो भी मौलवी साहब के पीछे लगा होता है कि दीन की कोई बात पूछनी है। अब वो पढ़ा लिखा है, एक बंदे को हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, लेकिन काम उसके जाहिलों वाले होते हैं। उसकी वजह यह है कि दीन को उसने खुद नहीं पढ़ा होता, कुरान का तर्जमा वो नहीं जानता, ऊपर से देख के कुरान पढ़ना वो नहीं जानता। फिर उसके बाद हदीसों की किताबों के उनसे पूछें कि 4 किताबों के नाम बता दें, उसको नहीं पता। ठीक है, तो ये है असल बेशुमार लोगों के, करोड़ों के हिसाब, पाकिस्तान की आबादी फर्ज करें 25-27 करोड़ आबादी है, तो इस 25-27 करोड़ की आबादी के अंदर अगर आपको 10 करोड़ बंदा बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़ मिले, तो उसको आप किस तरह इस बात पे कायल करेंगे कि ये मैं सही कह रहा हूं या वो सही कह रहा है। तो इसलिए इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है अगर कोई बड़ा इदारे मिलकर या हुकूमत पाकिस्तान मिलकर इनकी बुनियादी तालीम की अगर फिक्र करें। दूसरे नंबर पर वो लोग जो बज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिनको आम जुबान में कहा जाता है ये पढ़ा लिखा है, मास्टर्स लेवल डिग्री तक भी अगर बंदे के पास हो तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात उसके पास नहीं होती। जनाजा, उसको नमाज जनाजा भी नहीं आती, उसको पता ही नहीं जनाजा पढ़ना कैसे है। नमाज पढ़ाने के लिए उसको खड़ा कर दें तो उसको एक कुरान की सूरत भी याद नहीं होती और उसको पता ही नहीं कि नमाज पढ़नी कैसे है और पढ़ानी कैसे है, ना ही सारी जिंदगी खुद पढ़ी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बज़ाहिर नजर आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका जब मुल्क का इस कदर जो है वो ज़ला, और फिर जो पढ़े लिखे हैं, जो मजहबी तालीम जिन्होंने हासिल की है, उनका हशर ये है कि उनमें से भी अक्सरियत अंधी मुकल्लद है। जैसा कि देवबंदी और बरेलवी अपने आप को मुकल्लद कहते भी हैं कि वो खुद तहकीक नहीं करते, जो उनके बड़ों ने छापा मार दिया है वही छापा उन्होंने मारना है। हालांकि कुरान में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि तुम खुद तहकीक करो, ये ना कहो कि मेरे बड़े जो हैं वो ये कह गए हैं मैं भी यही कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक तुम्हारे बड़े जो हैं वो गलत बात ही कर गए होंगे फिर भी तुम उनकी पैरवी करोगे। तो ये जो तकलीद इस तरह उन्होंने सिखा दी है इनको कि जो किसी ने कह दिया बगैर तहकीक के तुमने मानना है। बहुत सारे जो अपने आप को उलमा, मौलवी, मौलाना या मुफ्ती कहते हैं वो इस तरह के हैं कि खुद अपनी तहकीक कोई नहीं। किसी बड़े ने एक बात लिख दी आंखें बंद करके उसकी कॉपी करके और आगे अवाम को वही गुमराही जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी बातें हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं करोड़ों के हिसाब से बंदा जो है वो लिख पढ़ नहीं सकता। ये कहने को कितनी छोटी बात है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि उनको पढ़ाओ तो सही, फिर जो पढ़े हुए हैं उनको दुरुस्त तालीम दे। और जो बंदा मौलवी मुफ्ती बन जाता है वो क्या करता है, वो जब तहकीक करता है उसको सच का पता चल जाता है तो अब उसका कारोबार जो है उसको मसला बन जाता है। वो बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करे और उसके बाद अवाम को बताए कि जो मैं सीखा था आज तक सारा कुछ मैं कहता रहा हूं वो झूठ है, वो गलत है, अब मुझे दुरुस्त बात का पता चल गया है, मैं आपको बताता हूं, वो उस बात को यहूदियों के आलमों की तरह छुपा जाता है, हक को वो छुपा जाता है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जमात अहमदिया की जो मुखालफत करने वाले बड़े मशहूर सोशल मीडिया के बड़े बड़े खत्म नबूवत के जलील तरीन मुजाहिद हैं,
ان کے بارے میں 100% ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں، ان کو 100% پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے باوجود وہ عوام کو وہ جھوٹ اس کے سامنے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ بولتے ہیں تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ سچ یہی ہے۔ اور پھر آپ بتائیں کہ اس لیول سے شروع کریں جہاں ایک بندہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، ایک بندہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا ماسٹرز اس نے کیا ہوا ہے، اس کو دینی تعلیم کا کوئی پتہ نہیں، پھر ایک مولوی ہے اس نے تقلید کی وجہ سے جو سنا اس پر بغیر سوچے سمجھے اس کو درست سمجھا، پھر ایک بندہ تحقیق کرتا ہے اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب اس طرح طے در طے در طے گمراہی ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک بندے کو، 2 بندے کو، 10 بندوں کو ہم پڑھا سکیں، بنیادی تعلیم جو الف بے پڑھنا یا عبارت پڑھنا سکھا سکیں، یا کسی کو قرآن کریم پڑھنا ہی سکھا دیں، یا آن لائن کوئی ایسا کورس کریں، کوئی کام کریں کہ جس سے لوگوں کو پاکستان کے اندر کم از کم بنیادی پڑھنا لکھنا آ جائے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے جو لوگ، اب ایک بندہ بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو آپ 100 بین وہ کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ اس کو 100 طریقے سے سمجھاتے رہیں جب تک وہ خود تحقیق کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 10-15 کروڑ بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، 10 کروڑ بھی سمجھے، 5 کروڑ بھی سمجھے، تو چھوٹی تعداد نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لکھ جائے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو سمجھ آ جائے، یا جو لوگ یونیورسٹیز وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جی پیش گوئی کیا ہوتی ہے، پیش گوئی کس رنگ میں ہوتی ہے، اس کے اندر کیا پنہا ہوتا ہے، تو یہ ہے تھوڑی باریک بات، اس کو کہتے ہیں نظری باتیں جو عام فہم میں اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ تو جو اس قدر طے در طے کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ان کے لیے اس بات کا سمجھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس بات کو عام فہم زبان میں بھی بیان کریں، ایک بندہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کے لیے بھی بیان کریں، ایک بندہ عالم ہے وہ بڑا علم جانتا ہے اس کے لیے بھی بیان کریں، تاکہ لوگوں کو حق کا پتہ چلے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کا دل کے دروازے اللہ کھولے، وہ حق کو قبول بھی کر لے۔ جی آخری کمنٹ ہمارے تینوں دوست جو مسلم احمدی صاحب ہیں، اعظم سیفی صاحب، مبارک صاحب آپ کر لیں، تو اس کے بعد 1 منٹ کا کمنٹ کر لیں، پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ جی سلیم بھائی، جیسا کہ جی اعظم سیفی بھائی، جی اعظم سیفی بھائی، پھر مسلم احمدی بھائی، پھر مبارک بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا، اور بہت ہی اچھی بات یہ بتائی ہے کہ ایک چیز عوام میں جو مشہور ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے خلاف کوئی آ کر اگر بتائے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو سمجھنا۔ جیسے کہ آپ نے ابھی 1-2 مثال بھی دی، ایک میں بھی پیش کرتا ہوں۔ عوام میں یہ چیز بڑا مشہور ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو مردود ہے، وہ ہر ایک ضعیف حدیث کو مردود سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، حالانکہ ضعیف کا جو مرتبہ ہے وہ الگ ہے اور مردود کا جو مرتبہ ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی محدث نے کہہ دیا ھذا حدیث صحیح، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حدیث صحیح ہے، اس کے متن کی بھی انہوں نے ضمانت لے لی ہے اور من و عن اس کو تسلیم کر دیا جائے۔ حالانکہ محدثین جو ہوا کرتے تھے وہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نکالا کرتے تھے، لیکن دور حاضر میں وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب محدث کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی سند کی ضمانت لے رہے ہیں، متن کی ضمانت نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ نسیان اور اجتہاد کی غلطی ہو تو نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے، پھر ان راویوں نے بیان کیا ہے، بے شک کسی کا ہے، ان سے بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات بتانا بھول گئے ہوں جس سے اس حدیث کے متن کا پورا رخ ہی پلٹ جائے اور مفہوم کچھ کا کچھ نکلے۔ تو اس لیے وہ جب ضمانت لیتے ہیں تو وہ صرف سند کی ضمانت لیتے ہیں، لیکن عوام کے اندر ہمارے علماؤں نے بس اس چیز کو مشہور کیا ہوا ہے، غیر احمدی علماؤں نے، کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے تو من و عن اس کے متن کے اوپر بھی جو ہے وہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ بھی پیچھے بتایا ہے کہ دیکھیں اگر ہم مان لیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں تو بہت سارے نقص لازم آتے ہیں۔ ایک نبی کو تم ایک غیر نبی کے ماتحت کر دو گے، ایک امت کے اندر 2 امام ایک ہی وقت میں کھڑے کر دو گے، جبکہ تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نقص ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بیان نہیں کیے تھے۔ تو ضعیف حدیث کے متعلق اور حدیث کے متعلق جو گمان ہے وہ ان لوگوں میں یہی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ، تو یہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، یعنی رد کر دو، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین کے جو دوسرے اصول ہیں اگر ان کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ دوسری جو صحیح حدیث ہے وہ اس کی سپورٹ میں ہے۔ تو محدثین نے جیسے کہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی جو ہے نا وہ موجود ہو یا کوئی دوسری صحیح حدیث اس حدیث کی سپورٹ میں ہو تو حدیث وہ صحیح ہے، اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عوام کے اندر یہی مشہور ہے کہ حدیث ضعیف تو مردود، قابل رد، اس کو پھینک دو، اس سے استدلال جو ہے وہ
नाजायज़ है। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। ये इल्म हदीस जो है, इस्लाम के जो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख़ इस्लाम के अंदर, उन्होंने बेइंतहा इल्म जो हैं वो बनाए हैं। लेकिन जब बुनियादी इल्म पाकिस्तान के अंदर, या हमारी जो अवाम है, मैं पाकिस्तान का जिक्र इसलिए करता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे जो मुजाहिदीन हैं ज़्यादातर जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको बुनियादी बातों का ही नहीं पता। तो ये जो सैकड़ों के हिसाब से इल्म उलमाए इस्लाम उम्मत के अंदर जिन्होंने बनाए, इल्म मुनादरा, इल्म बयान, इल्म कलाम और इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ा और वगैरह वगैरह, इल्मुल उसूल, इल्म तर्जमा, बेइंतहा इल्म है। तो वो जब जो अक्सरियत जो पाकिस्तान के मसलन 27 करोड़ में से मैं कहता हूँ कि 26.5 करोड़ जो हैं वो इससे नाबल्द है, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा हो सकता है तादाद हो। तो जब बुनियादी उसूली बातों का ही लोगों को नहीं पता, तो इसलिए उनका गुमराह होना या इन नाम निहाद ख़त्म नबूवत के झूठे मुजाहिदों का उनको गुमराह कर लेना आसान है। बल्कि ये तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ दिखाते हैं लोगों को, ज़ुबानी कलामी, जिस तरह ये मुख्तलिफ पीर हैं वो ज़ुबानी कलामी लोगों को बातें करके कुछ भी ना उनको दिखाकर लोगों को आराम से गुमराह कर लेते हैं। तो अल्लाह करे कोई ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोग जिन बातों को समझने लग जाएं। जी मुस्लिम अहमदी भाई आप कुछ कलाम कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप दोनों दोस्तों ने बड़े अच्छे तरीके से इल्म की अहमियत को भी बयान किया है, और इसी ज़िमन में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जो उस ज़माने में बच्चे थे, उनमें से जो कैद होके आते थे जंगों में, गज़वात में, उनके ज़रिए से जो उनमें से पढ़े लिखे होते थे, उनसे फिदिया ये लेते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जबकि वो तमाम के तमाम मुखालिफीन इस्लाम थे, इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ते थे, और उनका फिदिया ये था कि वो उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। तो इस चीज़ को बुनियादी तौर पे गौर करना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हर एक फ़र्द को जो इस बात को सुन रहा है, उस पे ये फ़र्ज़ है कि अगर वो नहीं समझता कुरान करीम को पढ़ना लिखना, तो कोशिश करे इसको सीखे, और अगर वो गलती खाता है तो उसको यकीनन इस मामले में कहीं पढ़ते हुए तो वो दोहरा सवाब होगा अगर खुलूस नीयत से पढ़ रहा है, और अगर समझने की कोशिश करेगा तो वो बेहतर होगा। तो ये ही एक मुख्तसर सा नोट है। जज़ाकुमुल्लाह व हसनल जज़ा। जी बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं मुबारक भाई की तरफ। जी आप कुछ कलाम कर लें, फिर हम इजाज़त चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह मीर साहब। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज, जिसकी फितरत नेक होगी आएगा अंजाम कार। बात यह है कि हमने तो अल्लाह ताला की तरफ से जो असूल खुदा ताला ने वज़ा किए हैं और अल्लाह ताला ने जो म्यार मुकर्रर किए हैं, हमने तो वो अवाम के सामने और इनके सामने रखने हैं। तो हदायत जो है हुदल्लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि हदायत जो है वो मुत्तकियों की को देता है खुदा ताला। तो जब तक, जैसा कि हजरत खलीफा सानी का शेर है कि अकल को दीन पर हाकम ना बनाओ हरगिज, ये तो अंधी है अगर नैयर इल्हाम ना हो। यानी खुदा ताला की तरफ झुककर खुदा ताला से मदद ना मांगी जाए और खुदा ताला से उसकी ताईद ना मांगी जाए और वो हासिल ना हो, तब तक हम किसी फैसले को पा ही नहीं सकते, किसी निजात के रास्ते को पा ही नहीं सकते। तो हमारे ये जो दोस्त हैं यहाँ पे सुनने वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा काम है आपको ये सारी चीजें बयान करना, आपका काम है खुदा ताला की तरफ झुकें, उसको खुदा ताला की तरफ झुककर मदद मांगे। अगर आप खुदा ताला की तरफ झुककर मदद नहीं मांगेंगे तो कभी भी फी कुलूबिहिम मराज़न, यानी खुदा ताला कहता है कि जिनके दिलों में मर्ज होता है तो खुदा ताला उसको उस मर्ज को बढ़ा देता है। तो अगर हजरत एलिया के नाम से या आ सकते हैं, और अगर फारकलीद के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं, अहमद की पेशगोई के मिसदाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकते हैं, तो फिर हजरत ईसा के नाम पर हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आ सकते? जब खुदा ताला ने हमारे सामने मिसालें बयान कर दी हैं, वो पेशगोइयों के अंदाज बयान कर दिए हैं, तो फिर हम बज़िद क्यों हैं? ये सोचें हमारे ये दोस्त, हमारे ये अहबाब सुनने वाले, ये सोचें, ये सोचने का मकाम है और खुदा ताला के आगे झुकने का मकाम है। तो मेरी बड़ी ही आजाना इल्तमास है इन दोस्तों से
کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس سے مدد مانگیں، نہ کہ اپنی عقل کو دین پر حاکم بنا کر اور پہرے دار بن کر بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، احسن الجزا۔ جی بہت بہت شکریہ ہمارے دوستوں کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے دوستوں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم نے اپنے غیر احمدی بھائیوں کو بھی موقع دیا کہ وہ یہاں آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں یا اپنا جو ہے وہ سوال پیش کریں، اس کا بھی ہمارے دوستوں نے جواب دیا۔ آئندہ آنے والے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پینلسٹ کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ اگلے اتوار کو دوبارہ اسی ٹائم پر پیش کیا جائے گا یا 1 گھنٹہ بعد، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے بعد میں۔ اور جو میرا نارمل پروگرام ہے ختم نبوت لائیو مناظرہ، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل دوبارہ آپ کے ساتھ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ مبارک بھائی، اعظم سیفی بھائی، مسلم احمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے غیر احمدی دوستوں کو۔ پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ غیر احمدی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے جماعت کے افراد کو مختلف قسم کے ڈرامے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جو سوشل میڈیا پر میری آواز سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کسی قسم کی ذاتی معلومات کسی بھی سوشل میڈیا کے انجان یا جانکار بندے کو شیئر نہ کریں جب تک آپ اس کو حتمی طور پر جانتے نہ ہوں۔ کسی کے ساتھ اپنے کسی دوست کی معلومات بھی شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو سوشل میڈیا پر پوچھتا ہے جی پاکستان میں کسی کا نمبر دیں، میں احمدی ہونا چاہتا ہوں، اس کو بالکل کسی پاکستانی کا نمبر نہ دیں، کیونکہ یہ فتنہ اور فساد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی احمدی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ایک رستہ ہے کہ وہ خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خط لکھے یا فیکس کے ذریعے ان سے رابطہ کرے اور وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ وہ جس طرح فیصلہ بہتر سمجھیں گے وہ اس کو گائیڈ کر دیں گے۔ لیکن اپنے طور پر احمدی بھائیوں سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی معلومات جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لینا چاہتا ہے، اس سے یہی درخواست ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی معلومات، کسی کا ٹیلی فون نمبر، کسی کا نام پاکستان کے اندر نہ بتائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔